چلیں جی شروع کرتے ہیں بندھن ناول کا تیسرا پارٹ۔ بلاج بھی آفس چلا گیا۔ دعا اور نوال کو یونیورسٹی جانے سے موت پڑ رہی تھی۔ صبح بلاج نے اعلان کیا تھا کہ دعا کے ساتھ نوال بھی جائے گی، جس کی وجہ سے اس کا منہ بنا ہوا تھا، اور دعا خوش ہو رہی تھی کہ اب وہ اکیلے نہیں جائے گی۔ رات کو حور کمرے میں گئی تو دانش کو بیا سے اتنے پیار سے باتیں کرتے دیکھ اس کے دل میں درد ہوا تھا۔ وہ چپ کر کے بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ دانش نے ایک نظر حور کو دیکھا تو مسکرایا۔ ارے میری جان بیا، میں بہت جلد تم سے شادی کروں گا، تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ اگر میری شادی حور سے ہو بھی گئی ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن تم میری منچاہی بیوی ہوگی۔ حور تو یہ سب سن کر دل کر رہا تھا دھاڑے مار مار کر روئے۔ کیوں اس کو کسی کی محبت نہیں مل سکتی؟ دانش نے حور کی سسکیاں سنتے لب بھینچے تھے، لیکن وہ حور کے دھوکے کو بھول ہی نہیں پا رہا تھا۔ لیکن دانش خود بہت بڑی غلط فہمی میں تھا۔ داہم بھی ایک سائیڈ ہو گیا تھا۔ حور بھی حیران تھی کہ داہم اب اس کے راستے میں نہیں آتا تھا۔ یونیورسٹی میں بھی چپ چپ سا رہنے لگا ہے، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا تھا ان کی شادی کو۔ بلاج نے دعا کو اپنے پیار کا عادی بنا دیا تھا۔ اب وہ حور اور ساجدہ سے اپنے کام کم اور بلاج سے لاڈ پیار میں زیادہ اٹھواتی تھی۔ اس کے بال بنانا، اسے گھمانا، آدھی رات کو اس کے لیے گول گپے لے کر آنا، سب بلاج کر رہا تھا، اور وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ دعا مجھے تم سے محبت ہے، اور وہ اس کی محبت آزمانے کے لیے ہمیشہ اپنی معصوم شرائط رکھتی تھی جو وہ منٹوں میں پوری کر دیتا تھا۔ تب جا کر دعا کو یقین آتا تھا کہ اس کا خان اس سے محبت کرتا ہے، ورنہ پھر سے کہتی تھی کہ خان آپ مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ وہ پیار سے کہتا ہنی مجھے تم سے بے حد محبت ہے۔ دعا بھی پیار محبت میں اپنے رشتے کو سمجھنے لگی تھی۔ دانش کو جب بھی موقع ملتا وہ حور کو تکلیف دیتا تھا۔ اس 1 مہینے میں دانش نے حور کو تنگ کر کے رکھ دیا تھا۔ آج بھی وہ اس سے بدتمیزی ہی کر رہا تھا۔ حور کو بولا تھا کہ میری شرٹ استری کر دے، اور تم نے جلا دی۔ حور ہال میں بیٹھی دعا اور ساجدہ کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ دانش مجھ سے جل گئی، میں دوسری استری کر کے رکھ دیتی ہوں، وہ ڈرتے ڈرتے بولی۔ دانش نے ایک تھپڑ حور کے منہ پر مارا۔ وہ سب شاکڈ تھے۔ آئی ایم اسپیچلیس۔ دانش ساجدہ بیگم چیخی تھی۔ دانش بھائی آپ نے آپی کو کیوں مارا؟ باہر سے آتے واجد اور بالاج نے بھی یہ سین دیکھا تھا۔ کیونکہ تمہاری بہن سے میں نفرت کرتا ہوں، جو مجھے موقع ملے گا تب اسے تکلیف دوں گا۔ دانش یہ کیا بدتمیزی ہے، کیا حرکت ہے یہ؟ واجد غصے سے بولے۔ پاپا آپ تو رہنے ہی دے، آپ دونوں نے مجھ سے میری محبت دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ کو اس نے بتایا ہے کہ یہ مجھ سے پیار کرتی ہے، اور آپ نے میرے لیے بیا کا پرپوزل کو انکار کر دیا۔ میری محبت چھیننے کے بعد یہ میری بہن نوال کی بھی محبت چھیننے کی کوشش کر رہی تھی۔ داہم ملک سے شادی کر کے۔ حور تو آنسو بہاتے ساکت سی منہ پر ہاتھ رکھے دانش کو دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں نے اپنی بہن کی محبت بچانے کے لیے اس سے شادی کر لی، ورنہ میں اس سے کبھی شادی نہ کرتا۔ وہ کیا بولتا جا رہا تھا، سنگین الفاظ حور کے دل میں پوست ہو رہے تھے۔ خبردار آئندہ تم نے حور پر ہاتھ اٹھایا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، بلاج غصے سے بولا۔ دانش ایک تیز نظر بلاج اور حور کو دیکھ کر اپنی شرٹ وہاں ہی پھینکتا کمرے میں چلا گیا۔ آپی، دعا اس کے گلے لگی تھی، آپ نے کیوں نہیں بتایا کہ دانش بھائی کا رویہ آپ کے ساتھ ایسا ہے؟ ہاں بیٹا، تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ لیکن حور کچھ نہیں بولی، بس چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ دعا اس کے پیچھے گئی، دیکھا حور بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ آپی پلیز چپ کر جائیں، آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ دانش بھائی آپ سے ایسا رویہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ مجھے غیر سمجھنے لگی ہیں؟ نہیں دعا، ایسی بات نہیں ہے، میں بس پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ آپی، دانش ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو آپ کو دوست مانتے تھے، آپ سے پیار کرتے تھے، پھر کیوں وہ ایسا کر رہے ہیں؟ دعا مجھے دانش کی باتیں اندر ہی اندر مار رہی ہیں، مجھے اذیت ہوتی ہے، مجھے لگتا ہے میں اندر سے مر رہی ہوں۔ پلیز دعا، میں تھک گئی ہوں،
دعا کرو میں مر جاؤں۔ آپی پلیز، آپ مجھے اکیلا چھوڑ دینے کی بات کر رہی ہیں۔ دعا روتے روتے بولی، دیکھنا دعا، ابھی میرے جذبات سمجھ نہیں آ رہا۔ جس دن میرے جذبات سمجھے گا نا، اس دن وہ مجھے کھو چکا ہوگا، دور چلی جاؤں گی میں اس سے۔ روتے ہوئے کھانسنے لگی۔ دعا اٹھی اور ٹیبل پر سے گلاس اٹھا کر اسے دینے لگی۔ حور نے ناک پر ہاتھ لگایا تو دوبارہ سے خون آیا۔ مہینے میں اسے 3 بار خون آ رہا تھا۔ وہ جلدی سے واش روم میں بھاگی تاکہ دعا کو پتہ نہ چلے۔ آپی کیا ہوا؟ کچھ نہیں دعا، میں آتی ہوں، بس تھوڑی دیر وامٹنگ ہو رہی ہے۔ آپی آپ ٹھیک تو ہے نا؟ میری جان میں ٹھیک ہوں، تم جاؤ، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ ٹھیک ہے آپی۔ دعا بھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ وہ خون دیکھتی جا رہی تھی تو پھر ایسی ہنسی اور ہنستی ہی چلی گئی، اتنا کہ ایک دم اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ خوب سارا رو کر کمرے سے باہر نکلی تھی۔ نوال نے بھی داہم کو کالز کرنے کی کوشش کی لیکن اس کا نمبر بند جا رہا تھا۔ آج کا دن سب کے لیے نئی داستان لے کر آنے والا تھا۔ کچھ کی زندگی میں طوفان آنے والا تھا، کچھ کی محبت سے یقین اٹھ جانا تھا اور کچھ کی زندگی میں محبت نے قدم رکھنا تھا۔ کسی کی زندگی کی بازی ہار جانی تھی۔ آج سے کچھ لوگوں کی زندگیوں میں پچھتاووں کا سلسلہ شروع ہونا تھا۔ آج دعا نوال کی یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ نوال نے لال رنگ کا کرتا پاجامہ پہنا تھا جو اس کی سفید رنگت میں بہت کھل رہا تھا۔ دعا تو بس اپنے بالوں میں الجھی تھی۔ بلاج کمرے میں آیا تو دعا کو بالوں سے الجھتے ہوئے پایا۔ کیا ہوا؟ وہی محبت والا لہجہ جس کی دعا عادی ہو چکی تھی۔ خان، یہ بال مجھ سے برش نہیں ہو رہے، میں کیا کروں؟ وہ اکتائے ہوئے بولی۔ بلاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میرا چھوٹا سا بچہ، میری ہنی، میں ہوں، اور تم کیوں پریشان ہوتی ہو؟ بلاج کی وجہ سے اس کے بال اتنے لمبے ہو گئے تھے جو کہ دعا کو کسی عذاب سے کم نہیں لگتے تھے۔ خان، ایک دفعہ انہیں کٹوا لوں؟ نہیں سنبھالے جاتے مجھ سے۔ وہ انتہا کی بیزار تھی بالوں سے۔ خبردار ہنی، اگر ان کو کٹوانے کے بارے میں سوچا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اس کے بالوں کی چٹیاں بناتے ہوئے بولا۔ لیکن خان، تمہاری چٹیاں میں کر دیتا ہوں تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اتنے بھاری ہیں خان۔ میری جان، تم اپنے خان کے لیے اتنا نہیں کر سکتی؟ وہ منہ بناتا ہوا بولا۔ ٹھیک ہے، لیکن انہیں آپ ہی سنبھالیں گے۔ ٹھیک ہے میری ہنی، اب چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، یہ نہ ہو پہلے دن ہی لیٹ ہو جاؤ۔ لو جی، آ گئی یونیورسٹی۔ نوال پہلے اتری، دعا اترنے لگی تو بلاج نے اسے اپنی طرف کھینچا۔ خان، یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں۔ وہ شیشے کے باہر دیکھتے ہوئے بولی۔ ہنی، میری ایک بات یاد رکھنا، تم صرف میری ہوگی۔ تمہیں میں نے کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے دیکھ لیا یا کسی لڑکے کو دوست بنایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ پھر یہ نہ کہنا کہ خان غصہ کرتا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ ہاں آ گئی ہے، اب چھوڑے نا۔ ایک تو آپ کی یہ پوزیسو ہونا۔ ہنی، تم صرف بلاج خان کی ہو، بلاج کی دعا، صرف بلاج کی دعا۔ دعا بھی مسکراتے ہوئے نکل گئی۔ ابھی بلاج گاڑی چلاتا کہ دعا واپس آئی تھی۔ خان، میں صرف آپ کی ہوں، صرف آپ کی۔ وہ شرماتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ بلاج کو آج حیرت ہوئی تھی، پہلی دفعہ دعا نے اسے ایسے کہا تھا۔ وہ خوش ہوا اور آفس چلا گیا۔ نوال اور حور اپنا ڈپارٹمنٹ ڈھونڈ رہے تھے کہ نوال کی ٹکر کسی سے ہوئی تھی اور نوال کا موبائل ہاتھوں سے گرا تھا۔ اف، کیا بدتمیزی ہے، وہ غصے سے بولی تھی۔ اس کا موبائل ٹوٹتے ٹوٹتے بچا تھا۔ سوری، وہ دیکھ کر معذرت کرنے لگا۔ آپ کے پاس آنکھیں ہیں یا نہیں جو اندھوں کی طرح چل رہے ہیں؟ نوال کو تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ نوال، بس کرو یار، دعا نے اسے روکنا چاہا۔ میں سوری بول رہا ہوں نا، آپ کو کیوں جھگڑا کر رہی ہیں؟ میرا اتنا مہنگا موبائل ابھی آپ کی وجہ سے ٹوٹ جاتا۔ اسے تو غصہ ہی آ گیا تھا۔ تو کیا ہوا، آپ غریب ہیں کیا؟ نیا لے لیتی تو کیا تم لے کر دیتے نیا موبائل؟ نیا؟ نوال کمر پر ہاتھ رکھے اب لڑنے کو تیار تھی۔ کہاں منظور تھا اس کے موبائل کو کوئی کچھ بولے؟ اب وہاں کھڑے بازل شاہ کو بھی اس سے لڑنے میں مزہ آنے لگا تھا۔ میں کیوں لے کر دیتا آپ کو؟ اتنی بڑی یونیورسٹی آئی ہیں، اس کا مطلب غریب تو آپ نہیں ہیں۔
میں تمہارا منہ توڑ دوں گی آئندہ غریب کہا تو۔ زیادہ شوق ہے لڑکوں سے بات کرنے کا جو فضول کی بحث کر رہی ہو؟ وہ بھی زج کرنے والے انداز میں بولا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، آئندہ سامنے آئے تو زندہ نہیں بچو گے۔ میرے ہاتھوں سے وہ پیر پٹکتی ہوئی دعا کے ساتھ چلی گئی۔ بازل نے دور تک دیکھا تھا۔ بازل شاہ خاندان کا اکلوتا ضدی بگڑا ہوا وارث بس اپنی ضد بنوانا چاہتا تھا، چاہے اس کے سامنے اس سے پسندیدہ شخص کو پیروں میں ہی کیوں نہ گرانا پڑے۔ دیکھ لوں گا میں تمہیں موٹی کہیں کی، وہ بھی غصے سے کہتا چلا گیا۔ سارا دن لیکچر لے کر دونوں ہی تھک گئی تھی۔ یار کتنا فضول دن گزر رہے ہیں نہ آج۔ دونوں ہی بیڈ پر گری تھی۔ یار کتنے فضول تھے پہلے دن، اتنی پڑھائی کون کرواتا ہے؟ دونوں نے منہ بنا کر بلاج کو کوسا تھا، اور کر بھی کیا سکتی تھی۔ حور یونیورسٹی سے نکلنے لگی کہ داہم اس کے پاس آیا۔ حور نے مہینے بعد داہم کو دوبارہ سے بات کرتے دیکھا تھا، ورنہ وہ چپ ہو گیا تھا۔ حور مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ آنکھوں میں سرد مہری تھی جسے دیکھ کر حور کو ڈر لگا تھا۔ جو بھی بات کرنی ہے یہاں ہی کرو۔ حور میں نے کہا گاڑی میں بیٹھی ہے، مجھے بات کرنی ہے، وہ تھوڑا غصے سے بولا۔ حور نے وہاں سے جانا ہی بہتر سمجھا اور وہ جانے لگی۔ داہم نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچتے ہوئے لے جانے لگا۔ داہم چھوڑو مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو۔ لیکن داہم نے پہلے کبھی سنی تھی جو وہ اب سنتا۔ گاڑی کے پاس لا کر گاڑی میں بٹھایا اور سٹارٹ کر دی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ جو بات کرنی ہے گاڑی میں کرو۔ چپ کر کے بیٹھو حور، ورنہ میرا ضبط ختم ہو جائے گا، جو آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ حور سہم کر دروازے کے ساتھ بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ فلیٹ میں لے کر آئے۔ مجھے اندر نہیں جانا، حور نے ڈر کر کہا۔ اس کی آنکھوں میں اپنی وجہ سے ڈر دیکھ کر داہم کو شوق کے ساتھ ساتھ دکھ ہوا تھا۔ حور کیا آپ مجھے جانتی نہیں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ غلط نہیں کروں گا؟ آپ میرا عشق ہیں، میری محبت ہیں، میں کیسے آپ کے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہوں؟ چلیں باہر آئیں۔ حور بھی اس کی بات سن کر باہر نکلی۔ اس کا کیا بھروسہ تھا کہ اٹھا کر لے جاتا۔ وہ کمرے میں گیا اور حور کو بیڈ پر بٹھایا اور پانی لینے چلا گیا۔ حور نے پانی پیا اور گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ دانش ہم آج شادی کر رہے ہیں نا؟ جی میری جان، ہم ابھی شادی کر رہے ہیں، دونوں ہی کورٹ میرج میں چلیں گے تھوڑی دیر بعد۔ تھوڑی دیر بعد بیا دانش بن چکی تھی، بیا آگے پتہ نہیں کیا تھا، سے بیا دانش خان بن چکی تھی۔ اب شروع ہوتی ہے بدلے کی کہانی، پچھتاووں کی کہانی، محبت کے ہار جانے کی کہانی۔ جب بھی دعا گھر آتی تھی اسے اپنی آنکھوں کے سامنے خان چاہیے ہوتا تھا۔ وہ بلاج کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اتنا پیار بھی تو اتنا کرتا تھا اس سے، نہ کوئی بھی اس کا عادی ہو جاتا۔ دعا بھی اب بلاج سے دل ہی دل میں پیار کرنے لگی تھی۔ 2 دن بعد اس کی سالگرہ تھی، اس نے 18 کا ہو جانا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے بلاج اپنی ہنی کی سالگرہ بھول جائے۔ کہو کیا بات کرنی ہے تمہیں؟ داہم اس کے پاس ہی بیڈ کے پاس نیچے بیٹھ گیا۔ حور دور ہٹنے لگی، لیکن داہم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ حور آپ نے دانش سے شادی کیوں کی؟ میں نے کہا تھا نا آپ صرف میری ہیں۔ داہم حور کے ہاتھ پر اپنا انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ حور کے جسم میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ بولو حور۔ داہم نے اپنے انگوٹھے کی زور سے اس کی کلائی پر زور دیا جس سے وہ سسک اٹھی۔ اسے خوف محسوس ہوا تھا۔ اسے جلد اندازہ ہو گیا تھا کہ اس نے یہاں آ کر غلطی کی ہے۔ بولے نا حور، وہ پاپا کروا گئے تھے۔ داہم نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ اس کا مطلب آپ کی رضامندی نہیں تھی؟ وہ خوش ہوتا ہوا بولا۔ نہیں، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی۔ چلے پھر حور ایسا کرتے ہیں کہ آپ کی طلاق دلواتے ہیں، پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا۔ اس نے دوبارہ سے حور کا ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ طلاق؟ حور کا تو مانو سر ہی چکرا گیا تھا۔ کیوں؟ آپ نہیں چاہتی کہ طلاق؟ اگر آپ رضامند نہیں تھی تو آپ کو طلاق لے لینی چاہیے نا۔ نہیں، میں طلاق نہیں لوں گی، وہ روتے ہوئے بولی۔ آپ کیوں ڈر رہی ہیں؟ میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔
ایسا کرتے ہیں آج کی رات آپ میرے ساتھ یہاں رہے، میرے فلیٹ میں۔ صبح میں دانش کو کہوں گا کہ تمہاری بیوی میرے ساتھ تھی تو وہ تمہیں غصے میں آ کر طلاق دے دے گا اور پھر میں آپ سے شادی کر لوں گا۔ کیسا ہے آئیڈیا؟ وہ خوش ہوتے ہوئے حور کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہوئے بولا۔ حور تو کچھ بولنے کے لائق ہی نہیں رہی تھی۔ نہیں داہم، میں بدنام ہو جاؤں گی تو میں ہوں نا آپ کو عزت دینے کے لیے۔ میرا دل ٹوٹ جائے گا، میں اپنے پیار سے آپ کا دل جوڑ دوں گا۔ حور سسکتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلنے لگی اور زور سے دھکا مارا تھا جس کی وجہ سے داہم تھوڑا سا پیچھے ہوا تھا۔ حور بھاگنے لگی، دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ داہم نے دوبارہ سے پکڑ لیا۔ حور پلیز، آپ کو مجھ سے خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، بس میں آپ کو اپنے پاس قید کر لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی اور نہ دیکھے، کوئی اور نہ سنے، بس آپ کو میں دیکھ سکوں، میں چھو سکوں، میں سن سکوں۔ آپ کو پیار کرنے کا حق صرف داہم ملک کے پاس ہونا چاہیے۔ حور داہم کے حصار میں کانپنے لگی تھی۔ ارے حور، آپ کام کیوں رہی ہیں؟ یہاں آئیں، بیٹھیں۔ مجھے جانا ہے داہم، پلیز۔ آپ اپنی طبیعت خراب نہ کریں، میں آپ کو ابھی چھوڑاؤں گا، لیکن کچھ دیر آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کتنے دن ہو گئے نا آپ کو صحیح سے دیکھے بات کیے ہوئے، اب وہ ساری کسر پوری کرنا چاہتا ہوں۔ حور کے پاس بیٹھنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ داہم مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ روتی جا رہی تھی۔ حور کے مزید آنسو دیکھ رہا تھا۔ وہ غصے میں اٹھا، آؤ چلے، میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ جلد ہی آپ میرے پاس آئیں گی، چاہے زبردستی سے یا اپنی مرضی سے۔ اور یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا۔ حور نے بھی جلدی سے چادر ٹھیک کی اور باہر چلی گئی۔ وہ اسے صحیح سلامت گھر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ گھر جا کر اپنے کمرے میں آرام کرنے لگی اور اپنی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی کہ کیا ہو گئی تھی اس کی زندگی۔ دانش اس کے ساتھ کتنا برا کر رہا تھا، لیکن اب اس کے دل میں اس کے لیے نفرت کیوں پیدا نہیں ہو رہی تھی؟ وہ تو بچپن سے اسے پسند کرتی آئی تھی، تو کیسے اس کے دل میں اس کے لیے نفرت پیدا ہوتی؟ لیکن اسے یہ پتہ نہیں تھا کہ آج اس کے سر پر قیامت گزرے گی۔ دانش نفرت کا پہلا بیج اس کے دل میں بو دے گا۔ رات کے 7 بجے دعا میڈم کا گول گپے کھانے کو دل کر رہا تھا، لیکن وہ کہاں سے لے کر آتی؟ ابھی تک اس کا خان بھی نہیں آیا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور بلاج کو کال کی۔ بلاج ابھی میٹنگ سے فری ہوا تھا، اپنی ہنی کی کال دیکھ کر مسکرایا۔ میری ہنی کو میری یاد آ رہی ہے۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اسے آگے سننے کو ملا تھا، اس کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ خان، آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے نا؟ میری ہنی، میری جان، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں۔ میں کیسے مان لوں؟ دعا بھی بولی۔ کیا چاہیے تم کو؟ اسے پتا تھا کہ دعا کو کوئی کام ہوگا جس کی وجہ سے ویسا کہہ رہی ہے۔ خان، مجھے نا گول گپے کھانے ہیں۔ نہیں دعا، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ آپ نہیں کرتے مجھ سے پیار؟ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، آتی دفعہ گول گپے لے آؤں گا۔ ہیں سچی؟ وہ خوشی سے اچھلی تھی۔ آئندہ میری محبت میں شک مت کرنا۔ نہیں کرتی خان، مجھے پتا ہے آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اور وہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد ایسے ہی کہتی تھی۔ رات کو بلاج لیٹ آیا تھا اور دعا اس کا انتظار کرتے کرتے تھک گئی تھی۔ وہ پکا آج اپنے خان سے ناراض ہونے والی تھی کہ اس کے گول گپے لیٹ کر دیے۔ گھڑی نے 9 بجائے تھے کہ بلاج آ گیا۔ ہنی، وہ اسے دیوار کی طرف منہ کر کے کھڑی دیکھتا پکارا۔ خان، میں ناراض ہوں آپ سے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ بلاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، اسے پتا تھا کہ وہ ناراض ہے۔ سوری جان، میں لیٹ ہو گیا، آئندہ نہیں ہوگا۔ بلاج بالکل اسے بچوں کی طرح ٹریٹ کر رہا تھا اور دعا بھی بچی بنی رہتی تھی۔ ساجدہ کبھی کبھی کہتی تھی کہ بلاج اسے تھوڑا سنجیدہ کرو، سیریس لے وہ پڑھائی کو، اپنے رشتے کو، اور وہ دعا منہ بنا کر بلاج کو دیکھتی تھی اور وہ وہی ہی چپ کر جاتا تھا۔ ماما، میری بیوی بہت سمجھدار ہے اور آہستہ آہستہ سمجھ جائے گی، وہ پیار سے دعا کو اپنے ساتھ لگا کر کہتا تو ساجدہ بیگم مسکرا دیتی اتنا پیار دیکھ کر۔
حور بھی اپنی بہن کے لیے بہت خوش تھی کہ بلاج اس کا اتنا خیال رکھتا ہے۔ دعا نے کوئی جواب نہیں دیا، بس منہ پھیلائے بیٹھی تھی۔ اچھا تو میرے بچے کو گول گپے نہیں کھانے، چلو میں واپس لے کر لے جا کر واپس کر دیتا ہوں، ویسے بھی تم نے کھانے تو نہیں ہیں۔ گول گپوں کو دیکھ کر دعا کے منہ میں پانی آنے لگا اور وہ اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ بلاج کو اس کی حالت دیکھ کر کہکا لگانے کا دل کر رہا تھا۔ ہاں مجھے نہیں کھانے، آپ واپس لے جائیں بس۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لے کر جا رہا ہوں۔ بلاج اٹھ کر جانے لگا۔ ابھی اس کے قدم دروازے تک ہی گئے تھے کہ دعا کے اس کے ہاتھ پر اس کے شاپر والے ہاتھ سے گول گپے لے کر کھانے لگی، کیونکہ گول گپے اس کی کمزوری تھی۔ بلاج اسے دیکھ کر مسکرانے لگا تھا۔ خان آپ کھائیں گے؟ نہیں ہنی، تم کھاؤ، میں بس تم کو دیکھ لوں گا، وہ مسکرا کر بولا اور اسے ندیدوں کی طرح کھاتے ہوئے دیکھنے لگا۔ یہ بات سچ ہے، بلاج نے کبھی اسے ماں باپ کی یاد نہیں آنے دی تھی۔ اسے اپنے آپ میں اتنا مصروف کر لیا تھا، کسی اور کے بارے میں سوچنے نہیں دیتا تھا۔ یہی تو وہ چاہتا تھا کہ اس کی ہنی صرف اس کے بارے میں سوچے، اسی کی ہو جائے۔ لیکن زندگی میں خوشیاں اتنی آسانی سے نہیں آتی، طوفانوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کر خوشیاں ملتی ہیں۔ اور ان کی زندگی میں بھی طوفان آنے والا تھا جو ان کی زندگی تباہ کر کے رکھ دے گا۔ دانش تو رات کو گھر ہی نہیں آیا تھا۔ واجد ساجدہ اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت پریشان تھے۔ بے وجہ کی ضد غصہ کرنا اب دانش کا کام تھا۔ حور ساری رات روتی رہی تھی۔ اسے کچھ دن پہلے بنا یاد آنے لگے، کچھ دن پہلے والے واقعہ یاد آنے لگا جب دانش کے دوست نے حور کو دانش کو کھانے پہ بلایا تھا۔ دانش کا دل تو نہیں تھا حور کو لے جائے، لیکن ساجدہ نے ڈانٹا تھا۔ وہ غصے سے حور کو کمرے میں لے کر آیا۔ اچھے سے تیار ہونا، اور ہاں وہاں میری بے عزتی مت کروانا۔ دانش میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی واقعی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ آج پھر سے اسے ناک سے خون آیا تھا، اس کا سر چکرا رہا تھا، لیکن دانش کو اس کا ڈرامہ ہی لگا۔ حور بی بی میں بھی تم کو ساتھ نہیں لے کر جانا چاہتا، لیکن ماما نے کہا ہے تو اس لیے لے کر جا رہا ہوں۔ اور وہ بڑی مشکل سے تیار ہوئی تھی، بڑی مشکل سے گئی۔ وہاں جا کر اس کی طبیعت خراب رہی، جس کی وجہ سے دانش کو بڑا غصہ آیا کہ وہ ڈرامے کر رہی ہے۔ گھر آ کر اس کو بہت ڈانٹا کہ اس نے اس کے دوستوں کے سامنے بے عزتی کروا دی ہے۔ حور کو تو اس کا دوست دانش لگتا ہی نہیں تھا، جو اسے خوشیاں دینے کا وعدہ کیا کرتا تھا۔ اب حور کا دوستی اور محبت سے یقین اٹھ رہا تھا، اس لیے وہ داہم کی محبت پر چاہ کر بھی یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ دانش تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ وہ سوچتے ہوئے کہنے لگی۔ صبح ناشتے کے ٹائم سب جمع تھے، لیکن دانش نہیں تھا۔ حور بیٹا دانش کہاں ہے؟ تائی ابو وہ رات کو گھر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں ہے۔ وہ سر جھکاتے ہوئے اپنے آنسو پیتے ہوئے بولی، میں یہاں ہوں۔ سب نے دانش کی آواز کی طرف دیکھا۔ دانش کے ساتھ کھڑی بیا کو دیکھ کر بھی سب ایسے ہی حیران ہوئے تھے، اور حور کو تو لگا اس کی سانس بند ہو جائے گی، تو وہ لے آیا اس کے سر پر سوتن۔ دانش نے بیا کا ہاتھ پکڑا اور اندر لے گیا۔ بیا کو دانش بتا چکا تھا کہ مجبوری میں حور سے شادی کرنی پڑی تھی۔ بیا نے بہت واویلا مچایا تھا، لیکن دانش نے سمجھا دیا تھا کہ بیا نے حور کو دیکھا تو بیا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ تم اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو دانش؟ پاپا یہ میری بیوی ہے، میری من چاہی بیوی، اور جہاں میں رہوں گا وہاں ہی رہے گی۔ وہ سب کے سروں پر بم گرا رہا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ واجد نے ایک بار پھر دانش کے منہ پر تھپڑ لگایا تھا۔ سب ہی ہکا بکا دانش کو دیکھ رہے تھے۔ حور تو بس آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ دعا حور کے پاس آئی، آپی، لیکن حور کچھ نہ بولی۔ دعا نے لب میچ کر بلاج کی طرف دیکھا۔ اسے بھی بے حد غصہ آیا دانش پہ۔ یہ کیا حرکت کی تھی؟ واجد نے بیا کو بھی تھپڑ مارنا چاہا، لیکن دانش نے آج پہلی بار اپنے باپ کا ہاتھ پکڑا تھا۔ بیا نے اپنے چہرے کے آگے ہاتھ کیا۔ نہیں پاپا، بیا میری بیوی ہے اور میں اپنے اوپر تھپڑ کھا سکتا ہوں، لیکن بیا پر نہیں، میں برداشت نہیں کروں گا۔
بیا کو تو آج میں نے اس دنیا میں تحفظ کا احساس ہوا ہے. بیا کو تو آج پہلی دفعہ اس دنیا میں تحفظ کا احساس ہوا تھا، لیکن وہ صرف یہاں اپنے باپ کا بدلہ لینے آئی تھی اور دولت اکٹھی کرنے. اس نے واجد کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اچھالی. دانش، میں تھک گئی ہوں، پلیز اپنے کمرے میں جاؤں گی. اوکے ٹھیک ہے بیا، تم جاؤ. دانش، یہ حور بھی تمہاری بیوی ہے، اس کا خیال تمہیں نہیں آیا؟ بلاج بھی غصے سے بولا. نہیں بھائی، یہ مجبوری میں مسلط کی ہوئی بیوی ہے، من چاہی نہیں. بیا اور گھر والوں کے سامنے اتنی تذلیل پر حور کو سانس مشکل سے آ رہا تھا. وہ مر جانا چاہتی تھی لیکن اس کا بس نہیں چل رہا تھا. اپنے اندر آنسو اتارتے وہ وہاں ہی بیٹھ گئی. دانش نے ایک نظر سب پر ڈالی اور بیا کا ہاتھ پکڑ کر کمرے میں لے گیا. دعا نے ناراض نظروں سے بلاج کی طرف دیکھا تھا کہ بلاج اس کا بھائی ہی تو اس کی آپی کو اتنی تکلیفیں پہنچا رہا تھا. حور چپ کر کے اٹھی اور کمرے میں چلی گئی. وہ کمرے میں گئی، اپنا سامان پیک کرنے لگی. بیا اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی. دانش بھی چپ چاپ حور کو دیکھ رہا تھا. دانش جان، مجھے بھوک لگی ہے، ذرا کسی سے ناشتہ تو منگواؤ پلیز. وہ اس سے پیار سے کہنے لگا. ہاں کیوں نہیں بیا. حور، ذرا میری بیوی کے لیے ناشتہ بھجوا دینا. اتنا پیار اس دھوکے باز لڑکی کے لیے. اس کے پیار میں کیا کمی رہ گئی تھی؟ کہاں کھوٹ تھی کہ دانش اس کے جذبات دیکھ نہ پایا، سمجھ نہ پایا؟ وہ بولی کچھ نہیں. وہ باہر نکلنے لگی. جب اپنے پیچھے کچھ گرتے ہوئے محسوس کیا، اس نے مڑ کر دیکھا تو اس کی مخصوص بلیک چادر تھی جو دانش نے اسے اتنے پیار سے دی تھی. اس نے ایک نظر چادر کو دیکھا، ایک نظر دانش کو، لیکن دانش کی نظریں ہر تاثر سے پاک تھی. اس نے چادر اٹھائی، ہونٹوں سے چوما اور پھر سینے سے لگا لیا. دانش اس کی اس حرکت کی وجہ سے دنگ رہ گیا. یہ چادر میرے لیے بہت قیمتی ہے، کسی نے بہت پیار سے دی تھی. وہ یہ کہہ کر چلی گئی. لیکن دانش کو بت بنا چھوڑ کر اتنے پاک سچے جذبات میرے لیے. لیکن وہ پاس کھڑی اپنی من چاہی بیوی کے بارے میں سوچنے لگا. وہ پھر سے ایک دفعہ اپنی دوست کو بھول گیا تھا. حور واپس اپنے کمرے میں آ گئی تو اس نے اپنے کمرے کی سیٹنگ کی اور بیڈ پر لیٹ گئی. اب تو اس کے آنسو بھی خشک ہو گئے تھے. آج اس نے یونیورسٹی بھی نہیں جانا تھا. دعا یار، بات تو سنو. میری ہنی کا موڈ کیوں آف ہے؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دانش بھائی میری آپی کے ساتھ اتنا برا کر رہے ہیں اور آپ کچھ نہیں کرتے. وہ منہ بناتے ہوئے بولی. بلاج نے اس کو کندھوں سے پکڑا اور بیڈ پر بٹھایا. دعا، یہ ان دونوں کی زندگی کا معاملہ ہے. میرا یہاں تک بس چلتا تھا، میں وہ دانش کو سمجھاؤں گا، لیکن میں اس کے دل میں کیسے یہ بات ڈالوں کہ وہ حور سے پیار کرنے لگ جائے؟ حور تو اس کی بیوی ہو کر یہ کام نہیں کر پا رہی، ہم کیا کریں گے؟ دعا غور سے اس کی باتیں سن رہی تھی. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن میں پھر بھی آپ سے ناراض ہوں. کیوں؟ اب کیوں ہو؟ ویسے ہی میرا دل کر رہا ہے. چلو، میرا تو دل تھا آج یونیورسٹی سے واپسی پر تم کو آئس کریم کھلاؤں گا. تم ناراض ہو تو پلان کینسل کر دیتے ہیں. اس کے سامنے سے اٹھنے لگا تو دعا نے جلدی سے بلاج کا ہاتھ پکڑ لیا. نہیں خان، میں ناراض نہیں ہوں. آئس کریم کا سن کر جلدی سے بولی. نہیں، اب تم ناراض ہو. نہیں خان، میں مذاق کر رہی تھی، مجھے پتا ہے آپ مجھے ناراض نہیں دیکھ سکتے. لیکن ابھی تو تم کہہ رہی تھی کہ مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے. چلو ٹھیک ہے، آج کے دن اور آئس کریم میری طرف سے. رات کو ہم سب چلیں گے. خان، آپ بہت اچھے ہیں. میں پیار کرتا ہوں یا نہیں؟ اس نے دوبارہ پوچھا. ہاں نا، آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں. اچانک دعا بلاج کے گلے لگی تھی اور بلاج کے جسم میں برقی سی دوڑی تھی. دعا کا نرم نازک جسم اپنے ساتھ لگتا دیکھ کر اس کو جذبات مچل رہے تھے. بلاج نے دعا کا چہرہ پکڑا اور اپنے سامنے کیا. رات کو میں آئس کریم کھلاؤں گا، لیکن ابھی مجھے میرا کام کرنے دو. کیا مطلب؟ ابھی وہ کچھ اور کہتی کہ بلاج اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور دعا تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے بلاج کو دیکھ رہی تھی. وہ اس کے کندھے پر مکے مارنے لگی. بلاج پیچھے ہوا اور دعا نے گھور کر اسے دیکھا. گندے خان! لیکن میں نے تو کوئی گندا کام نہیں کیا. یہ کیا؟ یہ جو آپ نے کس کی؟ یہ تو میں نے اپنا انعام لیا ہے نا، اور ایسے ہی لیتا رہوں گا. تم مجھے روک نہیں سکتی. خان،
پیچھے ہو، میں نے یونیورسٹی جانا ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے بولی۔ بلاج مسکراتے ہوئے پیچھے ہوا اور وہ بھاگتے ہوئے ڈریسنگ روم میں بند ہو گئی تھی۔ دعا اور نوال دونوں ہی دانش اور حور کی لڑائی کی وجہ سے پریشان تھی۔ دونوں کینٹین میں بیٹھی حور اور دانش کے بارے میں بات کر رہے تھے اور باتیں کرتے کرتے وہ اٹھ گئی۔ نوال اپنا موبائل وہیں بھول گئی۔ دعا یار، دانش بھائی کی وجہ سے حور کو کتنی تکلیف پہنچ رہی ہے۔ نوال میں تو دانش بھائی کو ایسا نہیں سمجھتی تھی۔ ابھی وہ باتیں کر رہی تھی کہ پیچھے سے آواز آئی، ایکسکیوز می مس۔ نوال اور دعا نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کل والے لڑکے کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ جی کیا بات ہے؟ نوال تو کڑے تیوروں کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ اور میں مس نہیں، نوال نام ہے میرا۔ اور تم یہاں کیا ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ بات تو سنیں۔ کیا بات سنیں؟ ہاں کیا بات سنیں؟ گنڈے لفنگے، کل ٹکر کیا ہو گئی؟ تم ہمارا پیچھا کر رہے ہو؟ کوئی ایسی ویسی لڑکی مت سمجھنا، منہ توڑ دوں گی میں۔ بازل لب میچ کر اسے سن رہا تھا۔ اسے نوال پر بے حد غصہ آ رہا تھا۔ اس نے نوال کا موبائل دینا تھا جو کہ اب ارادہ ترک کر چکا تھا۔ مس نوال، میں آپ کا یہ فون دینے آیا تھا جو آپ کینٹین میں بھول گئی تھی، لیکن اب یہ میرے پاس ہے اور میں لفنگا ہوں تو یہ فون اب لفنگے لڑکے کے پاس ہی رہے گا۔ نوال نے جلدی سے اپنا موبائل بیگ میں چیک کیا اور دعا بھی نوال کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دیکھو نوال، دیکھو۔ نوال نے سر اٹھا کر بازل کی طرف دیکھنا چاہا لیکن بازل غائب تھا۔ وہ میرا موبائل، دعا میرا موبائل، مجھے ہارٹ اٹیک ہونے والا ہے، میرا موبائل وہ چور لے گیا، اب میں کیا کروں گی؟ دعا اپنا موبائل دو، جلدی میں نے کال کرنی ہے۔ دعا نے جلدی سے اپنا موبائل دیا۔ بیل جا رہی تھی جو کہ 2 بیل کے بعد اٹھا لی گئی تھی۔ ہیلو لفنگے مسٹر۔ لفنگا مسٹر نہیں، بازل شاہ نام ہے میرا۔ جو بھی نام ہے مجھے میرا موبائل دو۔ لیکن وہ تو لفنگا چور لے گیا، اب تو آپ کا موبائل نہیں مل سکتا۔ پلیز مسٹر بازل میرا موبائل دے دیں، اس نے چبا چبا کر کہا تو بازل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اوکے، اب سوچا جا سکتا ہے، آپ کو موبائل دے دوں گا، اور کال بند کر دی۔ بدتمیز انسان، ایک دفعہ ملے اس کا منہ توڑ دوں گی، کمینہ انسان کہیں کا۔ آج تو بلاج نے اپنی ہنی اور نوال کو یونیورسٹی سے پک کیا تھا اور خوب ساری شاپنگ کروائی تھی، کھانا کھلایا۔ دعا کرو، دعا کا تو منہ ہی کھل گیا تھا، اتنی خوشی، اور بلاج بھی اسے خوش ہوتا دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ داہم نے بھی کچھ بڑا سوچ لیا تھا، وہ حور کے آس پاس رہنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے دوبارہ سے اپنے موم ڈیڈ سے بات کی کہ حور کی شادی ہو چکی تو وہ اب نوال سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ احمد اور تانیہ حیران ہوئے تھے کہ پہلے وہ حرم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اب وہ نوال کے ساتھ۔ داہم بیٹا، وہ لوگ اب نوال کا رشتہ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے ماما؟ کیا کمی ہے مجھ میں؟ کمی تو کوئی نہیں، لیکن پہلے حور اور اب نوال۔ ماما پلیز آپ بھی ایک دفعہ بات تو کر کے دیکھیں نا۔ ٹھیک ہے بیٹا۔ احمد ملک بھی خوش ہو گئے تھے کہ اتنی پیاری اور اتنی بڑی فیملی کی لڑکی کی شادی ان کے بیٹے سے ہوگی۔ داہم بھی بس حور کی خبریں اور اس کے آس پاس ان کے گھر جانے کے بہانے کے لیے منگنی کر رہا تھا۔ وہ بس ایک ہی موقع چاہتا تھا کہ حور اس کی ہو جائے۔ حور کی دنیا اس کی ڈائری اور اس کا کمرہ تھا۔ وہ بار بار بیا کے سامنے جا کر اپنی تذلیل نہیں کروانا چاہتی تھی۔ ابھی بھی وہ بیٹھی تھی کہ اس کے نمبر پر داہم کی کال آئی۔ پہلے تب اٹھانا نہیں چاہتی تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ ضدی ہے، وہ باز نہیں آئے گا، اس لیے اٹھا لی۔ جیسے ہی اس نے کال اٹھائی، اس کی آواز سن کر ساکت ہوئی تھی۔ روح میں شامل ہے فقط، نس نس میں نہیں، وہ ایک شخص جو میری دسترس میں نہیں۔ حل ہے جناب کو بھول جائیں کیسے، بس ایک یہی بات میرے بس میں نہیں۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گیا، لیکن حور کچھ نہ بولی۔ حور کچھ بولے، پلیز داہم تم اس راستے سے ہٹ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے عشق کیا ہے اس سے، اور کوئی مذاق نہیں۔ میرا عشق کوئی ٹین ایج بچوں والا نہیں تھا، نہ ہی میں نے آپ کے جسم کی ہوس کی تھی۔ حور مجھے تو آپ کی صورت سے، آپ کی ناک میں پہنی ہوئی لونگ سے، آپ کی خوبصورت کالی آنکھوں سے عشق ہے۔
میری جان تو جا سکتی ہے لیکن آپ سے عشق کرنا نہیں چھوڑ سکتا میں اتنی محبت کے قابل تو نہیں تھی داہم. آپ سے عشق کرنا تو مجھ پر فرض ہے. اور حور، آپ میری زندگی میں میرا جنون، عشق، سب کچھ ہیں. بہت جلد میں آپ کو اپنے پاس لے آؤں گا. لیکن میری شادی ہو چکی، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ وہ چیخی تھی. طلاق بھی ہو سکتی ہے اور آپ مجھے ہر حال میں قبول ہیں، وہ اطمینان میں بولا. کتنے ضدی ہو تم داہم. لیکن آپ میرا سکون ہے. اور وہ آنکھیں بند کر کے اسے محسوس کر رہا تھا. حور کال کاٹ چکی تھی لیکن داہم ابھی تک اس کی آواز میں گم تھا. وہ اپنی ڈائری لے کر بیٹھی تھی. پہلے پیج پر بڑا سا حرم خان تھا لکھا تھا: اس دنیا میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. میں نے بھی خواب دیکھے تھے، لیکن جب بڑی ہوتی گئی تو کئی لوگوں کی باتوں نے میرے خواب توڑنا شروع کیے. پھر مجھے میرا ایک دوست ملا، وہ دوست جس نے مجھے زندگی جینا سکھائی تھی. بس مجھے ہر ٹائم اس کے پاس رہنے کا دل کرتا تھا. وہ کہتا تھا میں اس کی شہزادی ہوں. یہ لکھتے ہوئے کئی آنسو جو حور کی ڈائری پر گرے تھے. اس نے مجھے دوبارہ سے خواب دکھانا شروع کیا تھا اور میں اسی کے ساتھ خواب دیکھتی رہی. مجھے پتہ نہ چلا کب وہ میرے دل میں اتر گیا، لیکن اس کی ہمیشہ خوبصورتی دیکھ کر میں خاموش ہو جاتی تھی. اچانک سے حور کے ناک سے خون آنے لگا جس کے قطرے ڈائری پر گرے تھے. اس نے جلدی سے ڈائری بند کی اور واش روم میں بھاگی. جب خون رکا تو باہر آئی اور آتے ہی بیڈ پر لیٹ گئی اور اذیت بڑی مسکان اس کے چہرے پر آئی تھی. اسے پتا تھا کہ اسے جان لیوا بیماری ہے. وہ جان بوجھ کر علاج نہیں کروانا چاہتی تھی. وہ اس بدتر زندگی سے اچھا مر جانا چاہتی تھی. ابھی وہ سوتی کہ اس کا موبائل پر میسج ٹون بجی تھی. اس نے اٹھا کر دیکھا تو داہم کا میسج تھا جس میں لکھا تھا: حور، یو آر اونلی مائن مائی لو. جسے دیکھ کر حور کے چہرے پر دوبارہ سے مسکان کے ساتھ ساتھ آنکھوں میں آنسو آئے تھے. ایک طرف آنسو تھے، دوسری طرف دانش بیا کو اس کا حق دے رہا تھا. بیا کسی کی خوشیاں اجاڑ کر خوش ہو رہی تھی، لیکن کب تک؟ دعا اٹھ جاؤ، یوں نہیں جانا ہے. بلاج اس کا کندھا ہلاتے ہوئے بول رہا تھا. خان، آج چھٹی کرنی ہے، میرا دل نہیں کر رہا یوں نہیں جانے کو. تمہارا دل کب کرتا ہے جانے کو؟ وہ اسے سمجھدار بنانا چاہتے ہیں، لیکن دعا ہے کہ بس بچی بن جاتی ہے. اٹھو، کوئی چھٹی نہیں کرنے والا. میں ناراض ہو جاؤں گا. وہ اپنے خان کا ناراض ہو جانے کی بات سن کر جلدی سے اٹھی تھی. اب وہ بھی کہاں اپنے خان سے دور رہنے والی تھی. اسے خان کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ اس کے بغیر کھانا بھی نہیں کھاتی تھی. آپ ناراض نہ ہوا کریں خان. آپ کو پتہ ہے آپ کی ہنی بھی آپ کو پسند کرتی ہے. آپ کے ناراض ہونے سے تو مجھے اچھا نہیں لگتا نا. بلاج کا یہ سن کر چہرے پر مسکراہٹ آئی. وہ اپنی ہنی کو پانی میں پھر ڈبو چکا تھا. آپ جو روز روز مجھے یوں نہیں بھیجتے ہیں نا، دیکھنا ایک دن دور چلے جانا ہے میں نے آپ سے. میری بات نہیں مانتے ہیں. بکواس بند کرو دعا. دور جانے کی بات آئندہ بات کی تو پھر 2 لگاؤں گا. لیکن دعا بھی ڈرتی نہیں تھی. اسے پتا تھا کہ اس کا خان اسے بے انتہا پیار کرتا ہے. اچھا سوری، آئندہ نہیں کرتی. آج چھٹی کرنے دینا. نہیں، اٹھو، جلدی کرو. وہ مایوسی سے اٹھ کر واش روم چلی گئی تھی. بلاج بھی تیار ہونے چلا گیا. اگر وہ جان جاتا کہ آج ہی دعا کے یونیورسٹی جانے سے اس کی زندگی میں تباہی آئیں گی تو وہ کبھی نہ جانے دیتا. حور یونیورسٹی گئی تو اسے راستے میں ہی داہم مل گیا. ہیلو حور. حور کو تو اب داہم سے ڈر لگتا تھا کہ وہ کچھ ایسا نہ کر دے جس کی وجہ سے اس کی عزت خراب ہو جائے. حور نے داہم کو اگنور کرنا ہی بہتر سمجھا. میری حور، کیوں آپ مجھے اگنور کر رہی ہیں؟ یہ سب کرنے سے میں آپ کا پیچھا نہیں چھوڑ دوں گا. پلیز داہم، کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہو؟ کیا تم ایک شادی شدہ لڑکی کے ساتھ شادی کر لو گے؟ حور، آپ مجھے ہر حال میں قبول ہیں. میں نے آپ سے عشق کیا ہے اور مجھے پتا ہے آپ دانش کے ساتھ خوش نہیں ہیں. اس کی سوجی آنکھوں کو دیکھ کر بولا تھا. یہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟
کیونکہ آپ دانش سے پیار کرتی تھی، لیکن دانش کے ساتھ شادی کرنے کے بعد آپ کی آنکھوں میں وہ چمک نہیں ہے جو ہونی چاہیے تھی۔ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ یہ میرا اور دانش کا معاملہ ہے۔ نہیں حور، یہ آپ کا اور میرا معاملہ ہے۔ اگر دانش کی وجہ سے آپ کو تکلیف یا دکھ پہنچا تو یقین کریں اسے قبر میں اتارنے میں میرے ہاتھ نہیں کانپیں گے۔ آپ کو خوشی دے سکتا ہوں، دکھ ہو تو صرف میری وجہ سے، تکلیف بھی صرف میں دوں، اس تکلیفوں پر مرہم رکھوں اپنی محبت سے، تو صرف ان سب پر میرا حق ہونا چاہیے اور کسی کا نہیں۔ وہ ایک جنونی انداز میں بولا۔ حور کے پاس کچھ بولنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ وہ اسے اگنور کرتے ہوئے آگے چلی گئی۔ وہ بھی مسکرا کر اس کے پیچھے چلا گیا، پیچھے کلاس میں چلا گیا۔ لیکن وہ سب سے آگے بیٹھا تھا۔ کسی اور لڑکے کا بیٹھا دیکھ کر جو کلاس کا ٹاپر تھا، خرم سے ہر ٹائم اپریشیٹ کرتی رہتی تھی اور داہم کا دل جلاتی تھی، اسے آج آگے بیٹھا دیکھ کر اسے غصہ آیا تھا۔ سفیر، اٹھو یہاں سے۔ سفیر نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا اٹھو۔ داہم، تم پیچھے بیٹھ جاؤ، حور نے ضبط سے کہا۔ حورم ٹیچر، میں نے کہا میں نے یہاں بیٹھنا ہے۔ ساری کلاس کو پتا تھا کہ وہ کتنا ضدی ہے، سو سفیر بھی آرام سے اٹھ کر پیچھے بیٹھ گیا۔ داہم مسکراتا ہوا عین حور کے سامنے بیٹھ گیا۔ سارے لیکچر میں وہ حور کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھا ہوا تھا۔ حور اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتی بار بار لیکچر بھول رہی تھی۔ اسے غصہ آ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی سی باریک ناک غصے سے پھول جاتی تھی، جو کہ داہم کے جذبات بھڑکانے کا کام کرتی تھی۔ اس کی ناک اور اس میں پہنی لونگ سے داہم کو عشق تھا۔ اس کی ناک میں جگمگ کرتی لونگ اس کی کمزوری بن چکی تھی۔ وہ کوئی بھی سوٹ پہنتی، لیکن وہ دانش کی دی گئی کالی چادر ضرور اوڑھتی تھی، جو کہ اس کے سامنے چہرے پر بہت جچتی تھی۔ اگر داہم کو پتہ چلتا کہ یہ چادر دانش نے دی ہے تو اس کو آگ لگا دیتا، لیکن اس چادر کی جان ابھی بھی باقی تھی، جو کہ داہم کے غصے سے بچی ہوئی تھی۔ نوال کو آج اپنا فون واپس لینا تھا۔ وہ ادھر ادھر بازل کو ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ سے اپنے نمبر پر کال کی، جو کہ بازل نے اٹھا لی۔ بازل شاہ، میرا موبائل مجھے دے دیں۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے، یونی کے پچھلی سائڈ پر آ جائے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ وہ دعا کو کلاس میں جانے کا کہہ کر خود پچھلی سائڈ پر چلی گئی، جہاں بازل کھڑا اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ لاؤ میرا موبائل دو۔ بازل نے اس سے نیچے سے اوپر تک دیکھا، جو کہ بلیک کلر کی سوٹ میں اسے کافی پیاری لگ رہی تھی۔ ایسے نہیں، پہلے مجھ سے معافی مانگو۔ میں کیوں معافی مانگوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ نوال نے ضبط سے کہا۔ تم نے کل مجھے لفنگا چور بولا تھا۔ دیکھیں مسٹر بازل، میرا فون دے دیں، ورنہ کیا؟ نوال کو بہت غصہ آ رہا تھا اور اس کا دل کر رہا تھا اسے 2 تھپڑ لگا دے، ورنہ میں تمہاری ٹیچر کو کمپلین کر دوں گی۔ تم نے میرا موبائل چوری کیا ہے۔ سنتے ہی بازل شاہ کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ نوال میڈم، آپ مجھے جانتی نہیں ہیں۔ ابے یہ یونیورسٹی آدھی میرے باپ کے پیسوں سے چلتی ہے۔ تم مجھے دھمکی دے رہی ہو؟ تمہاری اتنی ہمت؟ اس نے نوال کا بازو پکڑ کر دیوار کے ساتھ لگایا۔ نوال ڈر گئی تھی۔ چھوڑو مجھے بدتمیز انسان۔ اس نے اپنا بازو چھڑوا کر اچانک تھپڑ مارا تھا۔ نوال کا ہاتھ بے اختیار ہی اٹھا تھا۔ اس نے خود کے ہاتھ کو دیکھا اور ایک دفعہ بازل کی سرخ آنکھوں کو۔ اسے ڈر لگا۔ اس نے اپنا موبائل بازل کے ہاتھ سے چھینا اور بھاگ گئی۔ نوال، تم نے اچھا نہیں کیا مجھ پر ہاتھ اٹھا کر۔ اس کی قیمت تمہیں چکانی پڑے گی۔ اس نے غصے میں بدلہ لینے کا سوچا، اور ایک دفعہ جو سوچ لیتا تھا وہ کر کے ہی رہتا تھا۔ دعا اپنی کلاس میں جا رہی تھی کہ ایک لڑکا اس کے ساتھ ٹکرا گیا۔ اندھے ہیں کیا؟ اب نظر نہیں آتا؟ لیکن اگلا بندہ تو اسے دیکھ کر حیران تھا۔ اس کی نظریں دعا کے چہرے سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ دعا نہ جانے کیا کیا سنا کر چلی گئی، لیکن وہ لڑکا کچھ بول نہ سکا۔ دعا چلی گئی تو اسے ہوش آیا تو اس کے منہ سے بس ایک لفظ نکلا، بیلا۔ ہلکی گلابی کلر کی قمیض
गुलाबी रंग की शलवार दुपट्टा सर पे लिया वो इब्राहिम को चौंका गई थी और वो 10 साल पीछे चले गए थे अपने माजी में। इब्राहिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर आज ही आए थे और आते ही उसकी टक्कर दुआ से हो गई थी। और वो ऊंचा लंबा बेहद खूबसूरत मर्द 32 साला इब्राहिम था। दुआ के जाने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी और फिर वो भी अपनी क्लास में चला गया। वो अपनी डायरी लेकर बैठी थी। पहले पेज पर बड़ा सा हुरम खान लिखा था। इस दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं। ये तो मैंने ये तो पढ़ा हुआ है, ये रिपीट हो रहा है दोबारा से। हम्म, दानिश, तुम्हारे घर वाले तो मुझसे सीधे मुंह बात तक नहीं करते। बिया ने दानिश को कहा। यार, थोड़ा टाइम लगेगा, तुमको कबूल कर लेंगे। और तुम हूर को कब तलाक दोगे? मैं बहुत जल्द उसे तलाक दे दूंगा। एक दफ़ा नवाल की शादी दाहिम से कर दूं। दाहिम से मतलब? फिर दानिश ने उसे सारी कहानी बताई कि नवाल दाहिम को पसंद करती थी और वो हूर के लिए रिश्ता लेकर आ गया था। उसी टाइम बिया के दिमाग में बहुत बड़ी साजिश बन चुकी थी। ओह अच्छा, हूर कितनी मासूम लगती है ना शक्ल से, लेकिन देखो सबकी मोहब्बत छीनने की कोशिश कर रही है। हाँ, मैं तो अपनी दोस्त को बहुत मासूम समझता था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा करेगी। मैं उसे समझ ही नहीं पाया। बिया ने अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। आई लव यू दानिश, आई लव यू टू बिया। बिया के चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। बाजिल तो उसी टाइम घर चला गया था। बेटा क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? शफीक शाह जो उसकी माँ थी बाजिल के लाल चेहरे को देखकर पूछने लगी। कुछ नहीं मामा, बस थोड़ी तबीयत ठीक नहीं। वो ये कहकर कमरे में चला गया। क्या करूं इस लड़के का, शाह साहब ने इसे बिगाड़ कर रख दिया है। वो सर झटकती हुई कमरे में चली गई जहां उनके शोहर अकमल शाह इंतज़ार कर रहे थे। क्या हुआ बेगम, इतने परेशान क्यों हैं? अकमल, क्या आपने हमारे बेटे को बिगाड़ दिया है? ना उसे सही गलत की पहचान है ना कुछ और, बस अपनी ज़िद पूरी करना जानता है। बेगम, उसमें शाहों का खून है और शाह हमेशा दूसरों को झुकाते हैं, कभी झुकते नहीं। आप भी ना। बेगम, हमारा बेटा हमारी जान है, इसके बारे में हम कोई बात नहीं सुनेंगे। मैं आपके लाडले को कुछ नहीं कह भी नहीं रही। दोनों ही फिर हंसने लगे। बाजिल इनकी शादी के 10 साल बाद पैदा हुआ था, जो उन्हें जी जान से प्यारा था। लाड लाड प्यार की वजह से वो ज़िद्दी हो गया था। हूर यूनि से निकलने लगी। दाहिम उसके पास आया। आई हूर, मैं आपको छोड़ देता हूँ, उसने ग्लासेस लगाते हुए कहा। मैं खुद चली जाऊँगी। हूर, आप मेरे साथ जाएंगी? दाहिम ने ज़िद्दी अंदाज में कहा। मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊँ? तुम हो कौन? सुबह से वो उसे जिद कर रहा था और अब वो तंग आ चुकी थी। हूर ने गुस्से से कहा। हूर की फूली हुई नाक दाहिम को बहुत अच्छी लग रही थी। वो उसे देखकर मुस्कुराने लगा। अब क्या मुसीबत है दाहिम? आप चलेंगी या ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाऊं? वो उसके करीब होते हुए बोला। दूर रहा करो मुझसे, वो गुस्से से बोली। चलें फिर। वो मुस्कुराता हुआ गाड़ी में जा बैठा और वो भी एक गहरा सांस लेते उसकी गाड़ी में जाकर बैठ गई। पूरे रास्ते दाहिम ने हूर का सर लगाया, मगर हूर उसे इग्नोर करती रही। सुर लगाया होगा। वो उसे घर छोड़कर चला गया था। बहुत जल्द वो दोबारा इस घर में आने वाला था। नवाल और दुआ को भी ड्राइवर लेकर आ गया था। वो बस अब खान का इंतज़ार कर रही थी। जब बलाज की गाड़ी का हॉर्न सुनकर खुश हुई थी। बलाज कमरे में गया तो दुआ जल्दी ही उसके गले लग गई। खान, आज आप जल्दी आ गए? क्योंकि मुझे पता था कि मेरी हनी मुझे मिस कर रही है। खान, आपको कैसे पता चला? वो आंखें टिपटिपाते हुए बोली। "उम, क्योंकि मुझे अपनी हनी से मोहब्बत है। वो उसके माथे पर बोसा देते हुए बोला। दुआ को भी आपसे मोहब्बत है, वो शर्माते हुए बोली। अच्छा, मगर कब से? मुझे तो पता ही नहीं था। खान, नहीं तंग करे ना। हा हा हा, मेरा छोटा सा बच्चा। मैं जब तुम अपने अमल से मोहब्बत का इजहार करोगा तब तुम बताना कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करती हो। दुआ ने बलाज को उलझी हुई नज़रों से देखा। क्या मतलब खान?
کچھ نہیں میری جان، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا لا دو۔ وہ سچ میں وہاں سچ میں آپ کی اچھی بیوی ہونا، اور ہاں سچ میں آپ کی اچھی بیوی ہونا، میں کھانا لے کر آتی ہوں۔ جلدی سے نیچے بھاگ گئی میری اچھی بیوی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے فریش ہونے چلا گیا۔ نوال گھر آ کر بھی پریشان رہی تھی۔ اس نے غلطی سے تھپڑ تو مار دیا تھا، لیکن وہ ڈر رہی تھی کہ نہ جانے وہ کیا کرے۔ لیکن پھر سوچ کر مطمئن ہو گئی، کل جا کر اس سے معافی مانگ لے گی، اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ ابھی وہ لیٹی ہی تھی کہ اس کے نمبر پر کال آئی تھی۔ ہیلو، کون؟ وہی جس کو تم سوچ رہی ہو؟ میں تو کسی کو نہیں سوچ رہی، وہ حیرانی سے کہنے لگی۔ بہت جلد تم مجھے سوچو گی، صرف مجھے جانو گی کہ کون ہو تم۔ لیکن اگلا بندہ کال کاٹ چکا تھا۔ پتہ نہیں کون تھا، شاید رانگ نمبر تھا۔ وہ سونے کے لیے لیٹ گئی۔ آج پھر حور اپنی ڈائری لکھ رہی تھی، پھر سے اپنا درد ان صفحوں پر اتار رہی تھی کہ اسے ایک میسج آیا۔ اسے پتا تھا کہ اس کا میسج ہوگا، کیونکہ وہ ایک وہ ہی شخص ہے جو ہر ٹائم اس کے ساتھ تھا۔ اس نے ڈائری لکھنا بند کی اور موبائل اٹھایا اور دیکھا۔ ابھی وہ دیکھ ہی رہی تھی کہ کال آ گئی۔ پہلے تو حور نے سوچا نہ اٹھائے، لیکن وہ ڈھیٹ انسان 4 دفعہ کال کر چکا تھا۔ اس نے غصے سے کال اٹھا ہی لی۔ شرم نہیں آتی شادی شدہ لڑکی کو تنگ کرتے ہوئے؟ ارے اگر شادی شدہ لڑکی محبوبہ ہو تو کوئی شرم نہیں آتی۔ حور نے غصے سے لب میچ لیے۔ چاہتے کیا ہو تم ڈھیٹ انسان؟ صرف اور صرف آپ کو چاہتا ہوں۔ میں مر جاؤں گی تب جان چھوڑو گے میری؟ حور! وہ اتنی زور سے فون میں دھاڑا تھا کہ حور کو لگا اس کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے۔ وہ ایک دفعہ ہل سی گئی تھی۔ ابھی آپ نے مرنے کی بات کی ہے، لیکن آئندہ ایسی بات کی تو اسی ٹائم گھر سے اٹھا کر اپنے پاس لے آؤں گا، سمجھی؟ حور، میں نے کچھ کہا ہے؟ وہ ہاں سمجھ گئی۔ کوئی شام آتی ہے تمہاری یاد لے کر، کوئی شام جاتی ہے تمہاری یاد دے کر، ہمیں تو اس شام کا انتظار ہے جو آئے آپ کو ساتھ لے کر۔ وہ شوخ لہجے میں بولا تھا۔ حور کا چہرہ لال ہوا۔ یار حور، آپ بلش کر رہی ہیں نا؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ حور نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کیسے پتا چلا؟ حور، آپ مجھے ادھر ادھر نہیں ڈھونڈے، میں آپ کے دل میں ہوں۔ دفع ہو جاؤ بدتمیز۔ حور نے ہڑبڑا کر فون بند کر دیا۔ اف، تم بھی نہ داہم۔ وہ سر جھٹکتی سو گئی۔ آج دعا کی سالگرہ تھی، جو کہ سب گھر والوں کو یاد تھی، لیکن بلاج نے منع کیا تھا کوئی اسے وش نہ کرے۔ رات کو اس نے سرپرائز دیا اور آج کے دن کو دعا بالکل یونیورسٹی نہیں جانے والی تھی، جو کہ بلاج نے بھی آج اس کی بات مان لی تھی، لیکن نوال کو جانا تھا۔ آج اس کا ٹیسٹ تھا۔ دعا کو تو کسی بات کی ٹینشن نہیں تھی، لیکن نوال نے ٹیسٹ دینا تھا، سو وہ چلی گئی۔ نوال کا صرف ایک ٹیسٹ ہے، جس کی وجہ سے وہ لیٹ یونی آئی تھی۔ ابھی وہ یونی داخل ہوئی ہی تھی کہ سامنے اسے بازل نظر آیا۔ وہ اسے اگنور کرتی آگے چلنے لگی، لیکن بازل شاہ کو تو اپنا اگنور کرنا آگ لگا گیا تھا۔ وہ نوال کے سامنے آیا۔ نوال نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی کیا بات ہے مسٹر سائڈ پر ہو؟ لیکن بازل اس سے کہہ کے آگے ہی کھڑا رہا۔ وہ سائڈ سے نکلنے لگی۔ بازل نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا لے گیا۔ چھوڑو مجھے، تم ہوتے کون ہو میرا ہاتھ پکڑنے والے؟ بدتمیز، چھوڑے لفنگے انسان، چھوڑو۔ لیکن بازل صدا کا ڈھیٹ اسے ایک سائڈ پر لے جا کے دیوار کے ساتھ پن کیا اور دونوں طرف اپنے بازو رکھ لیے۔ نوال تو ڈر گئی تھی، وہ ڈر سے سانس بھی روک دی۔ میں کون ہوتا ہوں یہ تم کو بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ میں کون ہوتا ہوں، اور آئندہ مجھے اگنور کرنے کی کوشش کی تو بہت برا ہوگا تمہارے لیے میرے پانڈے۔ نوال تو پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ پانڈا کس کو بولا؟ اسے تو غصہ آ گیا تھا۔ اسے موٹی کہا۔ تمہیں پانڈا بولا؟ پانڈے کی طرح موٹی ہونا؟ پیچھے ہٹو۔ اس نے اسے دونوں
ہاتھوں سے اس کے سینے پر زور دیا تو وہ تھوڑا پیچھے ہوا، مسکراتا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ خبردار، آئندہ مجھے موٹی یا پانڈا بولا۔ وہ تو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تو پہلی دفعہ غلطی سے تھپڑ مار رہا تھا۔ اس دفعہ تھپڑ ماروں گی، غلطی سے تھپڑ مارا تھا، اس دفعہ ایسا تھپڑ ماروں گی کہ ساری زندگی یاد رکھو گے۔ ایسی ویسی لڑکی مت سمجھنا، لفنگے کہیں کے۔ تھپڑ والی بات سے بازل کی آنکھوں میں سرد مہری آئی تھی، جو کہ اگر نوال دیکھ لیتی تو یہ غلطی کبھی نہ کرتی۔ نوال تو یہ کہہ کر چلی گئی، لیکن بازل کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ چھوڑ گئی تھی۔ نوال، بہت جلد تم اب مسز بازل شاہ بنو گی، تم دیکھتی جاؤ میں تمہارے ساتھ کرتا کیا ہوں۔ وہ اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چلا گیا۔ سارا دن دعا نے انتظار کیا کہ ابھی کوئی وش کرے گا، لیکن کسی نے بھی نہیں کیا۔ وہ رونے بیٹھ گئی تھی کہ سب اسے بھول گئے ہیں۔ رات کو بلاج بھی گھر لیٹ آیا تھا۔ دعا سو چکی تھی۔ وہ اب پکا اپنے خان سے ناراض تھی، جو اس کی سالگرہ بھول گیا تھا۔ رات کے 12 بجے تک سب نے دعا کے کمرے میں انٹری دی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، دعا نے شور سے آنکھیں کھولی تو سب کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ جائے، میں نہیں بولتی آپ سے، سارا دن وش نہیں کیا، اب آ گئے ہیں۔ سب کے چہروں پر اس کی شکووں پر مسکراہٹ آئی۔ لیکن یہ سب بلاج نے کہا تھا کہ ہم سرپرائز دیں گے۔ دعا نے بلاج کی طرف دیکھا تو فوراً سے منہ موڑ لیا۔ ارے میری ہنی تو ناراض ہو گئی، اس کے پاس بیٹھتا ہوا بولا۔ دعا نے بھی سب کی موجودگی محسوس کر کے راضی ہی ہونا بہتر سمجھا۔ دانش اور بیا بھی شامل تھے۔ حور بیا کو دیکھ رہی تھی، جو کہ اس کے حق پر ڈاکہ مارے اس کے شوہر کے ساتھ چپک کر کھڑی تھی۔ دانش کی بھی بھولی بھٹکی نظر حور پر گئی تھی۔ اسے حور بہت کمزور لگی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے۔ وہ اپنی پرانی دوست کو ڈھونڈنا چاہتا تھا، لیکن ساتھ کھڑی بیا نے دانش کو خود کی طرف متوجہ کروایا۔ دانش بھی اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ سب کے سامنے کیک کاٹا، سب نے اسے اچھے اچھے گفٹس دیے۔ دعا کو آج پھر سے اپنے ماما بابا یاد آئے تھے، لیکن اتنے سارے لوگوں کا پیار دیکھ کر وہ دکھ کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہوئی تھی۔ دانش نے اسے گفٹ دینا چاہا، لیکن دعا نے یہ کہہ کر منع کر دیا کہ جو میری بہن کو خوش نہیں رکھ سکتا اسے اس شخص سے کچھ نہیں چاہیے۔ دانش نے لب بھینچ کر غصے سے حور کی طرف دیکھا۔ سب اس کی وجہ سے دانش سے دور ہو گئے تھے۔ دانش نے بیا کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں آ گیا۔ بیا کو بھی غصہ ہے کہ اس کے شوہر کو ایسے کیسے باتیں سنا سکتا ہے۔ دانش، تم پریشان نہ ہو، میں آہستہ آہستہ سب کے دل میں جگہ بنا لوں گی۔ دانش نے بیا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ہونٹوں سے لگایا۔ آئی لو یو بیا۔ دانش نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آج بیا کو الگ احساس ہوا تھا۔ اس کے دل میں آج پہلی دفعہ لالچ کے علاوہ دانش کے لیے اور فیلنگز آئی تھی۔ اس نے بھی خوش ہوتے ہوئے اپنے ہونٹ دانش کے ہونٹوں پر رکھ، دونوں ہی ایک دوسرے میں گم ہو چکے تھے۔ دوسری طرف سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ حور بھی سونے لگی تو روز کی طرح اس کی میسج ٹون بجی، جس پر لکھا تھا، حور یو آر اونلی مائن مائی لو۔ حور کو تو عادت ہو گئی تھی داہم کے ایسے میسج کی۔ وہ مسکرا دیتی اور اگنور کر کے سو جاتی۔ وہ کوئی جواب نہیں دینا چاہتی تھی۔ خان، میں آپ سے ناراض ہوں۔ لیکن ابھی تو تم خوش تھی، پھر سے ناراض؟ مجھے نہیں پتا، سارا دن آپ نے مجھے ستایا، اب میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ ارے میری جان، آئی ایم سوری، وہ تو میں تم کو سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ بلاج نے اس کا چہرہ پکڑتے ہوئے بولا۔ اچھا تو میرا گفٹ؟ وہ اپنا ہاتھ اس کے آگے کرتے ہوئے بولی۔ چلو اپنی آنکھیں بند کرو۔ کیوں خان؟ کرو تو۔ دعا نے اپنی آنکھیں بند کیے اور بلاج اٹھ کر باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ آیا تو اس کے ہاتھ میں 6 فٹ کا دعا سے بھی بڑا ٹیڈی بیئر تھا۔ اپنی آنکھیں کھولو۔ دعا نے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے ہی اس کا پسندیدہ ٹیڈی بیئر تھا۔ وہ اتنا زور سے
چیخی کہ بلاز نے بھالو چھوڑ کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ دعا یار آہستہ بولو، کیا ہو گیا ہے؟ سوری خان، یہ میرے لیے ہے کیا؟ دعا سالگرہ تمہاری ہے تو تمہارے لیے ہی ہوگا نا۔ تھینک یو خان، آپ بہت اچھے ہیں۔ وہ جلدی سے ٹیڈی بیئر اٹھایا اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اور یہ میرے پاس اب بیڈ پر ہی سوئے گا نا؟ نہیں ہنی، تمہارے پاس صرف میری جگہ ہے اور کسی کی نہیں۔ میرے بعد تم اس کو پکڑ سکو، لیکن جب تمہارے سامنے میں ہوں تو مجھے اگنور مت کرنا، ورنہ میں بھاڑلو اٹھا کر باہر پھینکواؤں گا۔ تمہارے پاس سونا تو دور کی بات، زیادہ ٹائم بھی نہیں دینا تم نے اسے۔ خان، یہ کیا بات ہوئی؟ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ہنی میری جان، میں پیار کرتا ہوں نا۔ ہاں پیار تو کرتے ہیں آپ، تو اب ناراض تو نہیں ہونا مجھ سے؟ نہیں خان، آپ نے سب سے اچھا گفٹ دیا ہے مجھے، اب کیوں ناراض ہوں گی آپ سے؟ چلو تم مان گئی ہو تو میرا انعام؟ آپ کا کون سا انعام؟ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تمہارے پاس ہی تو سب کچھ ہے۔ کیا مطلب؟ میں ابھی سمجھاتا ہوں۔ وہ ابھی کچھ اور کہتی کہ بلاد نے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور اس پر جھک گیا۔ خان شش میری جان، وہ جلدی سے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ دعا نے زور سے خان کا کالر پکڑ رکھا تھا۔ جب بلاج کو لگا کہ دعا سانس مشکل سے لے رہی ہے تو پیچھے ہوا۔ میں نے تو لے لیا اپنا انعام، اور مسکرا کر پیچھے ہوا۔ بہت گندے ہیں آپ خان، میری پیاری ہنی، بلاج نے اس کی ناک پکڑ کر کہا، اور پھر بلاج نے اس کے پیٹ میں گدگدی کی جس کی وجہ سے وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ ایسے ہی حسین شام ختم ہوئی تھی۔ آج سنڈے تھا اور آج سب ہی گھر پر رہنے والے تھے۔ بلاج جو صبح اٹھا اپنی شرٹ کھنچی لگی، اسے پتا تھا کہ یہ کام دعا کا ہے۔ وہ ہمیشہ اس کی شرٹ پکڑ کر سوتی تھی۔ پتا نہیں کون سا ڈر تھا کہ وہ اسے اب اپنے پاس سے دور نہیں ہونے دیتی تھی۔ اس کے لب مسکرا اٹھے۔ میری ہنی، میری جان۔ بلاج نے اس کی آنکھوں پر بوسہ دیا۔ دعا نے بھی اپنی ہلکی ہلکی آنکھیں کھولی۔ خان نہیں کرے نا؟ جی میری جان، سونا ہے مجھے، تو سو جاؤ۔ وہ مزید بلاج کے قریب ہوئی تھی کہ بلاج کی نظر اس کی گردن پر بنے تل پر اٹک گئی تھی۔ بلاج کا دل کیا کہ بس ایک دفعہ اس تل کو اپنے لبوں سے چھو لے، اور اپنے دل کی بات سنتے اس کے تل پر جھکا تھا۔ ایک بار، دو بار، نہ جانے کتنے ہی بار وہ اپنے دہکتے لب اس تل پر رکھے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ اور زیادہ جذبات میں آ کر بہکتا، دعا تھوڑا سا کسمکائی۔ نہیں خان، پلیز نہ کریں۔ بلاج نے پیچھے ہو کر گہرا سانس لیا۔ اف میری ہنی، کب تو میری شدتیں سہنے کے لیے تیار ہوگی؟ مجھ سے اب صبر نہیں ہوتا۔ اتنا کہہ کر گہرا سانس لے کر خود پر قابو پایا اور اپنی شرٹ چھڑا کر واش روم چلا گیا۔ حور بھی لیٹ اٹھی تھی۔ سب ناشتے پر بیٹھے تھے۔ السلام علیکم انکل، آنٹی۔ بیا دانش کے ساتھ سب کو سلام کیا۔ بیا نے دانش کے ساتھ سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بس تھوڑا سا جواب دیا۔ واجد نے تو سلام کا جواب دینا بھی گوارا نہ کیا۔ اس نے دانش کی طرف دیکھا تو دانش نے اشارہ کیا۔ وہ بھی چپ کر کے بیٹھ گئی۔ بیا کے بیٹھتے ہی حور اٹھ کر کمرے میں جانے لگی۔ حور بیٹا ناشتہ تو کرو۔ نہیں تائی امی، بس کر لیا۔ بیٹھے نا آپی۔ بیا کو تو سب کی حور کی طرف فکر کرتے دیکھ غصہ آیا تھا کہ سب اس سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ وہ بھی تو اس گھر کی بہو تھی، لیکن کوئی اسے پوچھتا تک نہیں تھا۔ لیکن وہ خاموشی سے بیٹھی رہی۔ آپی، آج نا آپ میرے بالوں میں تیل لگا دینا، بڑے روکھے ہو گئے ہیں۔ آپ لگائیں گی نا؟ ہاں کیوں نہیں میری جان، جب تم بولو گی میں لگا دوں گی۔ تھینک یو آپی، وہ خوش ہوتے ہوئے بولی۔ نوال بھی کمرے میں بیٹھی ناول پڑھ رہی تھی۔ کسی ایک نمبر سے کال آئی۔ ایک تو پتہ نہیں کس کی کال ہے، ناول بھی نہیں پڑھنے دیتے۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو ان نون نمبر تھا، پتہ نہیں کون ہے، اس نے اگنور کر دیا۔ لیکن کال کرنے والا بھی ڈھیٹ تھا۔ تنگ آ کر نوال نے کال اٹھا لی۔ کیا مصیبت ہے؟ کون ہے جس کو سکون نہیں؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری کال اگنور کرنے کی؟ نوال نے دوبارہ موبائل سامنے کیا، پھر کان سے لگایا۔ او ہیلو مسٹر ٹھرکی، کہیں کے تم ہو کون؟ اور میں نے تمہاری کال اگنور کی ہے کیونکہ میں تمہیں نہیں جانتی۔ اب چلتے بنو۔ آئے بڑے تم،
پتہ نہیں کہاں کہاں سے آ جاتے ہیں منہ اٹھا کر۔ خبردار نوال، میری کال کاٹی تو۔ نوال جو کال بند کرنے لگی تھی اپنا نام سن کر دہل گئی۔ تمہیں میرا نام کیسے پتا؟ میں تو تمہارے بارے میں سب پتا ہے نوال خان۔ تم کون ہو؟ میں جو کوئی بھی ہوں، بس یہ جان لو کہ تم صرف میری ہو، میں تمہارا فیوچر میں ہونے والا شوہر ہوں۔ بکواس بند کرو، تم جو کوئی بھی ہو بھاڑ میں جاؤ۔ جو آیا بڑا شوہر کہنے والا، آئندہ کال کی تو ناک منہ ہاتھ پیر سب توڑ دوں گی۔ وہ ٹھک سے کال بند کر دی۔ باسل نے لب میچ کر دوبارہ کال کی۔ نوال نے موبائل ہی بند کر دیا تھا۔ تم اپنے لیے مشکلیں پیدا کر رہی ہو نوال خان، تم بالکل گولو مولو سا پانڈا کی طرح۔ میرا پانڈا؟ ہاں ہاں، بہت جلد تم اس لفنگے کی ہونے والی بیوی ہو، کیونکہ جو چیز شاہ کو پسند آ جاتی ہے اسے حاصل کر کے ہی رہتا ہے، اور تم تو مجھے دل جان دماغ سب سے پسند ہو، تمہیں میرا ہونا ہی ہوگا۔ وہ نوال کا سراپا اپنی آنکھوں کے سامنے لاتے ہوئے بولا، پھر ایک اور میسج لکھ کر نوال کو سینڈ کر دیا، تم صرف اس شاہ کی ہو، بہت جلد تم سے ملوں گا۔ بیا حال میں ہی بیٹھی تھی اور ہور کچن میں تھی کہ دعا نیچے آئی۔ آپی، میرے بالوں میں تیل لگا دیں۔ اوکے، تم چلو کمرے میں تیل لے کر آتی ہوں۔ اس نے کچن سے ہی آواز دی۔ دعا کمرے میں چلی گئی۔ بیا کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، وہ جلدی سے اٹھی۔ اس نے جلدی سے تیل اٹھایا اور تھوڑا سا اپنے پاس برتن میں ڈال دیا اور واپس تیل والی شیشی وہاں ہی رکھائی۔ ہور جیسے ہی باہر نکلی وہ وہی شیشی اٹھا کر چلی گئی۔ بیا کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ اٹھی اور سیڑھیوں کے پاس چلی گئی، تیل گرا کر برتن دھو کر دھیان سے اوپر کمرے میں چلی گئی۔ دانش کمرے میں بیٹھا تھا۔ دانش، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ، نیچے سے اوپر کیوں آ گئی؟ کیوں، میں اپنے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی کیا؟ بیا پرشوق نظروں سے دیکھ کر اس کے دل میں دن بدن دانش کے لیے محبت پیدا ہوتی جا رہی تھی، لیکن اسے ابھی واجد سے انتقام بھی لینا تھا۔ ابھی اپنے دل میں پلنے والے جذبے سے انکاری تھی۔ تھوڑی دیر بعد بہانے سے دانش کو کافی کا پوچھا تو دانش نے کہا، بنا کر لا دو۔ وہ شیطانی مسکراہٹ لے کر نیچے چلی گئی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اپنا پاؤں سلپ کروا دیا۔ دانش، ایک زوردار چیخ اس کے منہ سے نکلی تھی۔ دانش بھی بھاگتا ہوا آیا تھا۔ بیا کو نیچے گرا دیکھ کر وہ جلدی سے آگے آیا۔ ساجدہ نوال بھی باہر آ گئی تھی۔ کیا ہوا بیا؟ پتہ نہیں دانش، کس نے تیل گرایا تھا؟ میرا پاؤں پھسلا ہے، میں گر گئی تھی، بہت درد ہو رہا ہے، اپنی کمر پکڑتے ہوئے بولی۔ کس نے گرایا تیل؟ اس نے بھی غصے سے سب سے پوچھا۔ ساجدہ نے سیڑھیوں پر جا کر دیکھا تو وہاں واقعی تیل گرا ہوا تھا۔ دانش، میں نے ہور کو تیل لے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ دانش کا یہ سن کر رگیں تنی تھی۔ ہور باہر آؤ! اور ہور اور دعا جو اپنے کمرے میں باتیں کر رہی تھی اور ہنس رہی تھی، دونوں ہنستی ہوئی باہر آئی تھی۔ ہور کا ہنسنا دانش کو آگ لگا گیا تھا۔ تم میری بیوی کو گرا کر اب ہنس رہی ہو؟ ہور اور دعا نے عجیب نظروں سے دانش کو دیکھا۔ کیا مطلب دانش؟ زیادہ معصوم مت بنو، تم نے سیڑھیوں پر تیل گرایا تھا تاکہ بیا گر جائے، لیکن میں اسے کیوں گراؤں گی دانش؟ ہور کا اپنے اوپر الزام لگنے پر آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ کیونکہ تم نہیں چاہتی کہ میں دانش کے ساتھ رہوں، تم نے مجھے مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ میں نے یہ کب کہا؟ اب ہور کو بھی غصہ آنے لگا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی ہور۔ باہر سے آتے واجد اور بالاز نے بھی حیرانگی سے سب کو دیکھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ واجد بھی بولے تھے۔ آئے بابا، آپ کی لاڈلی نے میری بیوی کو مارنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا دانش، کیا تم تیل لے کر دعا کے روم میں گئی تھی؟ بیا نے پوچھا تو حرم نے سر ہاں میں ہلایا۔ تو اس کا مطلب تم نے ہی گرایا ہے؟ دانش بھی چیخا تھا۔ دانش، میں نے کچھ نہیں کیا۔ دانش بھائی، میری آپی نے کچھ نہیں کیا، آپ کیوں ان پر الزام لگا رہے ہیں؟ تو میری بیوی جھوٹ بول رہی ہے کیا؟ دانش، یہاں مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، میں اب اس گھر میں نہیں رہوں گی جہاں میری زندگی خطرے میں ہو۔
میں اپنے گھر جا رہی ہوں، جب سب مجھے قبول کر لیں گے میں آ جاؤں گی۔ بیا بھی آرام آرام سے چلتی کمرے میں چلی گئی، بیگ پیک کیا اور گھر کے لیے نکلنے لگی۔ بیا پلیز، میں سمجھا دوں گا سب کو، تم نہ جاؤ۔ نہیں دانش، اب حور مجھ سے معافی مانگے گی تو ہی میں اس گھر میں رہوں گی۔ میں معافی کیوں مانگوں؟ میں نے کچھ نہیں کیا، حور بھی ضدی انداز میں بولی۔ ٹھیک ہے دانش، اب میں اس گھر میں نہیں آؤں گی۔ وہ چلی گئی، دانش بھی پیچھے جانے لگا تو بیا نے روک دیا کہ تم میرے ساتھ مت آؤ، اور باہر نکل گئی، لیکن دانش بھی پیچھے چلا گیا۔ تیمی، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ حور روتے ہوئے ساجدہ کے گلے لگی۔ میری بچی، میں جانتی ہوں تم نے کچھ نہیں کیا۔ ساجدہ نے افسردگی سے واجد کی طرف دیکھا۔ خان، دانش بھائی آپ ہی کے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ میری جان، میں کیا بولوں، کتنی دفعہ سمجھایا، لیکن وہ بیا کے پیار میں پاگل ہے، کچھ بھی نہیں سمجھے گا۔ مجھے آپ ہی کے لیے دکھ ہوتا ہے، میں کیا کروں، مجھ سے آپ ہی کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ میں چاہتی ہوں آپ ہی ہمیشہ خوش رہے۔ کاش آپ ہی کی شادی دانش بھائی کی جگہ داہم بھائی سے ہو جاتی تو وہ خوش ہوتی۔ داہم بھائی کتنا پیار کرتے تھے آپ ہی سے۔ دعا میری جان، تم پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا، وہ ضرور حور کے لیے اچھا ہی کریں گے۔ چلو تمہارا موڈ فریش کرنے کے لیے مووی دیکھتے ہیں۔ نہیں خان، دل نہیں کر رہا میرا، وہ اداس سی بولی۔ بلاج کو کسی بھی طریقے سے اپنی ہنی کا موڈ ٹھیک کرنا تھا۔ چلو پھر تھوڑا رومانس کرتے ہیں، وہ شرارت سے بولا۔ نہیں، مووی ہی دیکھتے ہیں، وہ جلدی سے گھبرا کر بولی تو بلاج ہنس دیا۔ خان آپ بہت گندے ہیں، میری ہنی بہت اچھی ہے، اس کے ناک کو چھیڑتا ہوا بولا۔ باہر بارش بھی شروع ہو چکی تھی، رات ہونے والی تھی، سبھی اپنے کمروں میں گھسے ہوئے تھے۔ دانش بھی آ گیا تھا لیکن بیا نہیں آئی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ جب حور اس سے معافی مانگے گی تو ہی وہ اس گھر میں آئے گی۔ مووی دیکھتے دیکھتے ابھی 1 گھنٹہ گزرا تھا کہ بلاج کو اپنے کندھے پر بوجھ محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا کہ دعا اس کے کندھے سے لگی سو چکی ہے۔ بلاج کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ دعا نے ہمیشہ کی طرح اس کی شرٹ کو پکڑا ہوا تھا مضبوطی سے۔ بلاج کا تو آج دل کر رہا تھا وہ اپنی شدتوں سے اپنی ہنی کو بتا دے کہ وہ اس سے کتنی محبت کرتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ لگی تھی، اس کے جذبات مچل رہے تھے، لیکن وہ اپنی ہنی کو تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا جب تک اس کی پڑھائی مکمل نہ ہو جاتی۔ اس نے آرام سے اسے اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ دن بدن تم میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو۔ ایک نظر سوئی ہوئی دعا پر ڈال کر وہ بھی سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نوال بھی سونے کے لیے لیٹی تھی۔ ایک نمبر سے پھر سے کال آتے دیکھ اسے غصہ آیا تھا۔ یہ بندہ ایک دفعہ سامنے آ جائے، اپنے ہاتھوں سے اس کا قتل کروں گی، وہ غصے سے بولی اور موبائل بند کر کے رکھ دیا۔ دوسری طرف بازل شاہ غصے سے برا حال تھا، اس نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ صبح پوچھنے کا ارادہ رکھتے ہوئے سو گیا۔ حور دانش کے کمرے میں جانے سے ہچکچا رہی تھی۔ دانش نے دوبارہ سے اس کی بے عزتی کی لیکن وہ اپنے دوست کے سامنے مزید بری نہیں بننا چاہتی تھی، وہ اپنی آخری حد تک کوشش کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہ ہمت کرتی کمرے میں چلی گئی جہاں دانش سویا ہوا تھا یا جاگ رہا تھا، حور کو سمجھ نہیں آئی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے بیڈ کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ آج کتنے عرصے بعد اس نے اپنے دوست کو غور سے دیکھا تھا، ورنہ دانش تو اب اس سے بات تک نہیں کرتا تھا۔ دانش، حور نے اس کے سر کے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ دانش نے دھیرے دھیرے اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے حور کو دیکھا تو اس کا ہاتھ جھٹک دیا، اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کیا لینے آئی ہو یہاں؟ وہ اپنی سرخ آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دانش پلیز میرے ساتھ ایسا نہیں کرو، میں نے کچھ نہیں کیا، سب کچھ تم نے کیا ہے، آئی سمجھ؟ دانش، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ بیا جھوٹ بول رہی ہے، وہ تمہیں دھوکہ دے رہی ہے، پلیز میری بات سنو۔ وہ پھر سے اپنی صفائیاں دینے آ گئی تھی۔ تم ابھی بھی میری بیوی پر الزام لگا رہی ہو، میں بھی تو تمہاری بیوی ہوں نا، تم ایک انچاہی بیوی ہو جو میں نے صرف اپنی بہن کی محبت بچانے کے لیے تم سے شادی کی تھی۔ دانش، میں مر جاؤں گی تمہاری بے رخی، تمہاری باتیں مجھے مار رہے ہیں، تو تم کیا چاہتی ہو، میں تمہیں تمہارا حق دوں؟ دانش،
وہ ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا دانش، کیا دانش، تم نے دیکھا بھیا نہیں ہے کمرے میں تو تم آ گئی مجھ سے معافی مانگنے؟ میں معافی میں تمہارا اور میں تمہیں تمہارا حق دے دوں اور بعد میں تم مجھے بلیک میل کر سکو؟ نہیں دانش، وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر سسکی تھی۔ تم مجھے ایسا سمجھتے ہو کہ میں اپنا حق لینے تمہارے پاس آؤں گی؟ وہ کھڑی ہوئی تھی۔ دانش، میں مر جاؤں گی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تم تو مجھے دوست کہتے تھے نا، شہزادی کہتے تھے نا، تو تم نے خود کو شہزادی سمجھ کر مجھے اپنا شہزادہ سمجھ لیا۔ وہ طنزیہ ہنسا تھا اور حور تو اپنی تذلیل پر سرخ ہوئی۔ وہ قدم بقدم پیچھے ہوتے کمرے سے بھاگی تھی۔ دانش جہاں حور کھڑی تھی وہاں دیکھ رہا تھا۔ اسے بعد میں اپنے الفاظ پر غور کیا۔ اف، یہ میں نے کیا کر دیا۔ وہ بھی حور کے پاس جاتا کہ بیا کے بارے میں سوچ کر رک گیا۔ صبح سب ناشتہ کرنے بیٹھے۔ دانش دندناتا ہوا آیا اور سیدھا حور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بیا کو لینے جا رہا ہوں، وہ آئے تو اس سے معافی مانگ لینا۔ وہ کیوں معافی مانگے گی جب وہ کہہ رہی ہے کہ اس نے کچھ نہیں کیا؟ اس نے کیا ہے یا نہیں یہ معافی مانگے گی۔ ابھی ساجدہ کچھ اور بولتی کہ حور بول پڑی، تائیمی، میں معافی مانگ لوں گی۔ دانش، لے آؤ بیا کو۔ دانش سب کو دیکھ کر چلا گیا۔ حور، تم کیوں معافی مانگو گی؟ ساجدہ نے ڈانٹا۔ امی، اسی وجہ سے گھر میں سکون ہوگا تو کوئی بات نہیں، میں معافی مانگ لوں گی، میں کوئی چھوٹی نہیں ہو جاؤں گی۔ ماما، کل احمد ملک ہمارے پاس آئیں گے، وہ نوال کا رشتہ اب داہم کے لیے لانا چاہتے ہیں۔ کیا نوال کے لیے؟ ہاں ماما، داہم نے خود بولا ہے۔ اور حور کا یہ سن کر پتہ نہیں کیوں دل میں اداسی چھائی تھی، اور نوال کا تو سن کر منہ ہی کھل گیا تھا خوشی کے مارے۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ وہ شرماتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ نوال بھی یونیورسٹی سے چھٹی کرنی تھی اور دعا بھی نہیں گئی تھی۔ دانش بیا کو لے کر آیا تھا۔ بیا پلیز مجھے معاف کر دو۔ حور نے آنسو ضبط کر کے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیا نے اس کی طرف طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھا۔ کوئی بات نہیں حور، آئندہ خیال رکھنا۔ وہ مسکراتے ہوئے کمرے میں چلی گئی اور حور کو اس کی مسکراہٹ اپنا مذاق اڑاتے ہوئے محسوس ہوئی تھی۔ بازل آج سارا دن نوال کا انتظار کرتا رہا، یعنی کہ نوال نے نہیں آنا تھا، لیکن نوال نے نہ آنا تھا نہ وہ آئی۔ بازل نے نوال کو کال بھی کی، لیکن نوال کا موبائل ہی بند تھا۔ اسے غصہ تو بہت تھا، لیکن ضبط کر کے اسے اب جلد سے جلد کچھ کرنا تھا۔ داہم اور اس کے گھر والے بھی آ گئے تھے۔ داہم تو بس حور کو دیکھے جا رہا تھا۔ داہم کے گھر والوں نے واجد سے بات کی۔ بلاج کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا۔ بیا تو بس داہم کی خوبصورتی دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہوا حور کو نہیں ملا، کہاں داہم اور کہاں حور۔ آج نوال اور داہم کا رشتہ پکا ہو گیا تھا اور حور کو بے حد غصہ آ رہا تھا کہ پیار وہ حور سے کرتا ہے تو وہ کیوں نوال کی زندگی برباد کرنے کے لیے اس سے شادی کرے گا۔ وہ منہ پھلاتے ہوئے کمرے میں چلی گئی۔ نوال تو آج بے حد خوش تھی۔ نوال نے رات کو موبائل آن کیا تو اتنی ساری کالز دیکھ کر حیران تھی۔ یہ لڑکا جو اسے تنگ کرتا تھا، لیکن وہ پھر سے اگنور کرتے ہوئے لیٹ گئی۔ حور واجد کے کمرے کے آگے سے گزر رہی تھی۔ اس نے سوچا واجد اور تانیہ کے پاس بیٹھ جائے، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، اسے جو سننے کو ملا اس کا سارا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا۔ ارے اس اکبر کو کہو تمہیں تمہارے کام کے پیسے مل جائیں گے۔ میں نے اتنی ساری جائیداد حاصل کرنے کے لیے ہی اپنے بھائی اور بھابھی کا قتل کروایا ہے، اگر وہ کسی کے ہاتھ لگ گیا تو میں مارا جاؤں گا۔ حور کا تو صدمے کے مارے برا حال تھا۔ تایا ابو وہ بولنے سے بھی قاصر تھی۔ اسے لگ رہا تھا وہ ایک قدم بھی چلی تو مر جائے گی۔ وہ غصے کی بدولت دروازہ کھول کے اندر گئی۔ غم اور غصے سے اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ واجد نے مڑ کر دیکھا تو حور کا سرخ چہرہ دیکھ کر پہلے تو گھبرا گئے، لیکن جلدی سے سنبھلے۔ کیا ہوا حور بیٹا؟ جلدی سے کال بند کی۔ مت کہیں مجھے بیٹا۔
حور چیخی تھی، آپ قاتل ہیں میرے ماں باپ کے۔ آپ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ واجد نے ادھر ادھر دیکھا کہ کسی نے سنا تو نہیں۔ نہیں حور، میں سب کو بتاؤں گی کہ آپ قاتل ہیں، میرے باپ کے، میری ماں کے۔ وہ باہر کو بھاگی تھی، واجد بھی باہر گئے تھے۔ حال میں جا کر واجد نے حور کا بازو پکڑ رکھا تھا، اور اوپر سے آتے دانش اور بیا جو ہنستے ہوئے باہر آ رہے تھے، وہ حور کو اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے دیکھ جلدی سے نیچے آیا تھا۔ حور نے واجد سے اپنا ہاتھ چھڑوا کر ایک زوردار تھپڑ واجد کے منہ پر مارا تھا۔ واجد تو ہکا بکا رہ گئے تھے، چھٹانگ بر کی لڑکی نے اسے تھپڑ مارا تھا، یہ کیا بدتمیزی ہے حور؟ دانش بھی گرجا تھا۔ تم چپ کرو دانش، آج تم کچھ نہیں بولو گے، خبردار تم میرے سامنے بولے۔ شور سن کر ساجدہ، دعا، بلاج، نوال سب ہی آگے تھے۔ حور کو اتنا اونچا گرجتے دیکھ سب ہی حیران تھے۔ کیا ہوا آپی؟ دعا بھی جلدی سے آگے ہوئی۔ یہ آدمی دعا یہ آدمی ہمارے ماں باپ کا قاتل ہے آپی۔ دعا بھی صدمے سے بولی تھی، یہ پاگل ہو گئی ہے دعا بیٹا۔ واجد دعا کے پاس آئے، لیکن حور نے دعا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ میں نے خود آپ کی باتیں سنی ہیں، آپ نے مارا ہے ہمارے ماں باپ کو، میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غم اور غصے میں کچن میں گئی اور چھری اٹھا لی اور واجد پر حملہ کرنا چاہا۔ دانش نے آگے آ کر اس کو روکا اور ایک زوردار تھپڑ مارا۔ خبردار بے غیرت لڑکی، یہ باپ کی جگہ ہے تمہاری اور تم انہی پر حملہ کرنا چاہتی ہو؟ خبردار میرے باپ کو کچھ بولا۔ حورم تھپڑ کی وجہ سے نیچے گری تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا تھا۔ بیا حور کی حالت دیکھ کر خوش ہو رہی تھی۔ دعا نے جلدی سے حور کو اٹھایا۔ آپی؟ حور بھی دعا کے گلے لگی رو رہی تھی۔ بیٹا دانش، بلاج یہ میرے پاس آئی تھی اور کہا تھا کہ دانش سے طلاق لینا چاہتی ہوں، اس کے حصے کی آدھی جائیداد پر میرا حق ہے، مجھے میرا حصہ دے دیں، میں یہاں سے چلی جاؤں گی۔ سب نے شاکڈ نظروں سے حور کو دیکھا تھا۔ حور خونخوار نظروں سے واجد کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اب اپنی صفائی نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن اپنے محبوب کی نظروں میں بے یقینی دیکھ کر وہ تڑپ گئی تھی۔ نہیں دانش، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے مجھے مارا ہے، میرے ماں باپ کو، انہوں نے مارا ہے میرے ماں باپ کو، میری ماں کو۔ دعا تم یقین کرو میرا۔ آپی لگتا ہے آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک، چلے آئے میرے ساتھ۔ نہیں، اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ تمہیں طلاق چاہیے تو میں دانش خان اپنے پورے ہوش و حواس میں تمہیں اگلا لفظ بولنے سے پہلے واجد نے اسے تھپڑ مارا تھا۔ خبردار دانش، تم نے طلاق دی، بیٹی ہے وہ ہمارے گھر کی۔ واجد نے مصنوعی آنسو بہا کر کہا، کیا ہوا اگر وہ جائیداد کی وجہ سے بدل گئی، پھر بھی وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ حور تو دانش کے منہ سے طلاق کا لفظ سننے کی دیر تھی وہ ڈہ گئی تھی، اسے یقین نہیں آیا تھا کہ دانش اسے طلاق دے گا۔ بیا بھی خوش ہوئی تھی کہ طلاق ہو جائے گی، لیکن واجد کے بیچ میں آ جانے کی وجہ سے رہ گئی۔ یہ بڈھا بیچ میں نہ ہوتا تو طلاق ہو جاتی، اس بڈھے کا کچھ کرنا پڑے گا۔ حور اب کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ وہ مر چکی ہے، وہ مر جانا چاہتی تھی، وہ اب اور کچھ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ دعا نے اسے پکڑنا چاہا، لیکن حور نے ہاتھ بڑھا کر اسے روک دیا۔ میں خود کمرے میں چلی جاؤں گی۔ دانش نے خونخوار نظروں سے حور کو دیکھا، ساجدہ بھی رو رہی تھی۔ یہ حور ان کے شوہر پر کیوں الزام لگا رہی ہے؟ بیا کو ایک آئیڈیا آیا تھا کہ اس بڈھے سے اپنے باپ کا بدلہ بھی لے لیتی اور الزام حور پہ آتا۔ حور کو پتہ نہیں تھا کہ وہ سب کے سامنے واجد کو دھمکی دے کر اتنا برا پھنس گئی ہے۔ حور کمرے میں آ کر بیڈ پر گر سی گئی تھی، اس کی ناک سے خون آ رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ اب خون نکل کر بیڈ پر گر رہا تھا اور وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ خان، حور آپی کیا کہہ رہی تھی؟ بلاج خود بہت پریشان تھا کہ حورم ایسا کیوں کہہ رہی ہے۔ پتہ نہیں ہنی، حور ایسا کیوں کہہ رہی ہے، مجھے آپی کی بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ تم ٹینشن نہ لو ہنی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ دیکھ لیا ہے تم نے دانش کتنی بڑی لالچی ہے تمہاری وہ کزن، کیسے دولت کے لیے تمہارے باپ پر الزام لگا رہی تھی۔ پلیز بیا تم چپ کر جاؤ، مجھے پہلے ہی حور پر بے حد غصہ ہے۔ تو رک کیوں گئے تھے، دے دیتے طلاق۔
اگر بابا بیچ میں نہ آتے تو میں طلاق دے دیتا۔ پیا اس کے قریب گئی اور اس کا چہرہ پکڑ کر اس پر جھک گئی اور اسے پرسکون کرنے لگی۔ وہ پیچھے ہوئی تو دانش مسکرایا۔ مجھے تمہارے جیسی ہی بیوی چاہیے تھی کہ مجھے ہر حالت میں پرسکون کر سکے۔ بیا بھی مسکرائی تھی اور پھر وہ ایک دوسرے میں گم ہوتے چلے گئے۔ حور کو اٹھانے کے لیے دعا آئی تو ان کو بے ہوش دیکھ کر وہ ڈر گئی تھی۔ آپی، آپی کیا ہوا؟ یہ خون؟ اور ڈرتے چلاتے بلاج کو بلانے بھاگی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب گھر والے وہاں جمع تھے سوائے دانش، واجد اور بیا کے۔ ڈاکٹر سٹرس کا کہہ کر چلا گیا انجیکشن میڈیسن دے گیا تھا۔ دعا، نوال، تم لوگ 2 چھٹیاں کر چکی ہو، یعنی کر چکی ہو سب، یوں نہیں جاؤ۔ نہیں، میں آپ ہی کے پاس رکوں گی۔ نہیں دعا، تم جاؤ، حور کے پاس ہم سب ہیں نا، ساجدہ بھی بولی تھی۔ نوال اور دعا کو جانا تو نہیں چاہتی تھی لیکن چلی گئی۔ بارش ہلکی ہلکی اب بھی ہو رہی تھی اور دعا کو تو بارش بے حد پسند تھی۔ بلاج خود چھوڑنے آیا تھا یونیورسٹی۔ نوال باہر نکلی اور جلدی سے چھتے کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ دعا باہر نکلنے لگی تو بلاج نے روک لیا۔ میری جان، آئی لو یو سو مچ، بارش میں مت بھیگنا ورنہ بیمار ہو جاؤ گی۔ تو آپ ہیں نا میرا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ یہ کہہ کر جلدی سے نیچے اتری اور ہمیشہ کی طرح شیشے کے اندر منہ کر کے بولی، خان، آپ کی ہنی بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہے، اور ہمیشہ کی طرح شرماتے ہوئے اندر بھاگی تھی۔ اب تو بلاج کو یہ لفظ سننے کی عادت ہو گئی تھی۔ جب تک وہ سن نہ لے اسے سکون نہیں آتا تھا۔ بلاج نے بھی مسکرا کر گاڑی آگے بڑھا دی تھی۔ نوال تو اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی اور دعا اپنی کلاس کی طرف جا رہی تھی۔ دعا کو لگا جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ دعا نے لال رنگ کی قمیض کے ساتھ سفید شلوار کے ساتھ لال رنگ کا دوپٹہ، نیلی آنکھوں میں خوشی، وہ بے حد خوبصورت گڑیا ہی لگتی تھی۔ اسے لگا اسے کوئی دیکھ رہا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔ وہ سر ہلاتی کلاس میں چلی گئی۔ پیچھے پلر کے پیچھے کھڑا ابراہیم اپنی بیلا کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میری بیلا، تم مجھے مل گئی دوبارہ۔ اب تم میرے پاس آئے تو کوئی طاقت تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکے گی۔ وہ بھی اپنی کلاس میں چلے گئے۔ نوال کا لیکچر فری ہوا تو وہ کینٹین میں آ کر بیٹھ گئی اور باہر ہوتی ہلکی ہلکی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے داہم کا نمبر ڈائل کیا جو کہ 2 بیل کے بعد اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو داہم۔ ہیلو نوال، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ نوال، میں بھی ٹھیک ہوں داہم۔ تھینک یو سو مچ میرے گھر رشتہ لانے کے لیے۔ تم نہیں جانتے میں تم سے کتنا پیار کرتی ہوں۔ میں بہت خوش ہوں۔ اسی طرح ان کی بات ہو رہی تھی اور دوسری طرف جانے کیا کہا گیا، نوال ہنس پڑی اور اسے ہنستا ہوا دیکھ دور کھڑا بازل بھی مسکرایا تھا۔ میرا پانڈا، تم ہنستے ہوئے بھی کتنی پیاری لگتی ہو، لیکن تم کس سے اتنی خوش ہو کر بات کر رہی ہو؟ کہیں کوئی لڑکا تو نہیں؟ نہیں میرے پانڈے، تم صرف اس لفنگے کی ہو اور کسی کی نہیں۔ نوال ابھی بات کر رہی تھی کہ دعا آ گئی۔ چلو داہم، میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں، دعا آ گئی ہے۔ ہوئے ہوئے، داہم بھائی سے باتیں ہو رہی ہیں؟ ہاں دعا، مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ کل میری منگنی ہو چکی ہے داہم کے ساتھ۔ میں بہت خوش ہوں کہ مجھے میری محبت مل چکی ہے، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ اور پیچھے بازل جو نوال سے بات کرنے آیا تھا، یہ سن کر اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ نوال کا شرمانا ہنسنا کسی اور کے لیے بازل کو آگ لگا گیا تھا۔ وہ ویسے ہی چلا گیا اور ایک کال کی، اسے جو بھی کرنا تھا اب جلد کرنا تھا۔ حور کو ہوش آیا تو اس کے پاس ہی ساجدہ بیٹھی تھی۔ حور بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ جی امی، میں ٹھیک ہوں، وہ آنسو پیتی بولی۔ امی، آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کی حور جھوٹ بول رہی ہے؟ میں نے سچ میں تایا ابو کو کسی سے بات کرتے دیکھا تھا۔
ساجدہ نے اس کی بات خاموشی سے سن لی لیکن کچھ بولی نہیں۔ امی کچھ بولے نا، لیکن وہ اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ آپ بھی میری بات نہیں سن رہی، دیکھنا ایک دن سب کو پچھتاوا ہوگا اور میں سب لوگوں کے پاس نہیں ہوں گی، وہ روتے ہوئے کہنے لگی۔ ابراہیم چلتا ہوا ایک کمرے میں گیا، دروازہ کھلا، چڑ کی آواز سے اس کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اب وہ ایک تصویر کے سامنے جا رکا، اس میں ایک لڑکی فل بلیک سوٹ میں نیلی آنکھیں لیے بہت معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی۔ بیلا، میری بیلا ابراہیم۔ ابراہیم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بیلا تم تو دور ہو گئی تھی مجھ سے، لیکن دیکھو تم مجھ سے اتنا پیار کرتی ہو کہ مجھے دوبارہ مل گئی ہو، میرے پاس واپس آ گئی ہو۔ وہ لڑکی کیا نام تھا اس کا؟ ہاں دعا، دیکھو بالکل تمہاری طرح لگتی ہے کہ آج سے وہ دعا نہیں، صرف ابراہیم کی بیلا ہے۔ اس دنیا والوں نے تمہیں تو مجھ سے چھین لیا، لیکن اگر کسی نے اب میری بیلا کو دور کرنا چاہا تو میں اسے مار دوں گا، جیسے تمہارے گھر والوں کو مارا تھا۔ وہ اب اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، ایسی وحشت کہ کوئی بھی دیکھ کر اس کی روح کانپ جائے، کوئی بھی دیکھے اس کی روح کانپ جائے۔ تو ہم نا اب یہ تیسرے پارٹ کے لیے کافی ہے اتنا، تو باقی انشاءاللہ چوتھے پارٹ میں ہم جو ہے نا نیکسٹ پڑھیں گے۔ اس میں ابھی تو کافی پیجز رہتے ہیں، تو میرے خیال سے 2 اور پارٹس بنیں گے، تو تب تک کے لیے ٹیک کیئر۔